بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. تربیت اولاد کے عملی اصول کے موضوع پر درس نمبر 2. بغیر کسی تمہید میں جائے براہ راست پچھلی دفعہ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ تربیت اولاد میں بہت پہلے سے ہی اولاد کی تربیت کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اولاد ابھی پیدا بھی نہیں ہوتی. اور ہم یہاں تک گفتگو کرتے کرتے پہنچ چکے تھے کہ انتخاب ہمسر کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ تربیت اولاد پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. اسی طرح سے شادی سے پہلے اور بہت ساری رسومات ایسی ہیں کہ جس کے اندر حرام اور گناہ ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے کی جو رسومات ہیں، آج کل تو ایک طوفان بدتمیزی ان رسومات کے نام کے اوپر ہو چلا ہے، اور منگنی اور مہندی اور مانجا ٹائپ کی پتہ نہیں کون کون سی اس طرح کی رسمیں کہ گناہوں سے بھرپور ہوتی ہیں، گناہوں سے بھرپور. اور پھر اس کے نتیجے میں بلکہ عام سے گھروں کے اندر جن کے مالی وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے قرضے لے کر اس قسم کی تقریبات کو منعقد کرتے ہیں. جبھی ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے جیسے جیسے گناہوں کو نئے نئے طریقوں سے بجا لاتے رہیں گے تو خداوند عالم بھی ایسے طریقوں سے بلائیں بھیجتا رہے گا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکیں گے. تو یہ جو نئے نئے طریقے آج کل گناہوں کے ایجاد کر لیے گئے ہیں، جن کا اسلام نے حکم دیا تھا اور لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے کہ گناہ نئے نئے طریقوں سے کس طرح سے کیے جائیں، تو نئی نئی مصیبتوں کے اندر بھی ہم مبتلا نظر آ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرے تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ جو کوئی بھی شخص نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطِ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس شخص کو پر لطف زندگی دیں گے اور اچھے کاموں پہ اس کو اس کا اجر بھی دیں گے. تو ایک پر لطف زندگی یہ خود تربیت اولاد کے اندر بہت ہی رول پلے کرتی ہے، جیسے کہ آگے چل کر گفتگو میں یہ چیز بھی آئے گی. تو نحوستوں سے بھری ہوئی یہ تقریب شادی، یعنی وہ دن جب آنے والے بچے کے ماں باپ اس رشتہ ازدواج میں بندھ رہے ہیں، عین اسی بابرکت دن کو ایک منحوس ترین دن کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے. اس رات کو گناہان کبیرہ انجام دے کر منحوس ترین رات کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے. اور نئے نئے طریقوں سے اب یہ تقاریب جو ہے ہو رہی ہیں، تصویروں کے اس پہ سحر میں نہ کھو جائیے گا، وہ بات سمجھیے گا کہ جو میں اس وقت جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں. تو نحوست میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کو، اور بہت بن ٹھن کے مثلا خواتین اس کے اندر آ رہی ہیں مختلف بے پردگی کے ساتھ، اور ان کا روایات کے اندر ہے کہ اس کا دماغ کس قدر ان لوگوں کا چھوٹا ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے حدیث آ بھی رہی. اچھا، تقریب سے بھی پہلے ضرورت کے نام پر، بلکہ اس تقریب میں ہی پہلے بھی بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے، اور عین اسی دن اس تقریب کے اندر بے حد اسراف ہونے لگا ہے. لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، یعنی خود دیکھیں سارے گناہ اثر انداز ہوں گے اس پیدا ہونے والے بچے کے اوپر، کیونکہ اس دن اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس بچے کی پیدائش کی. حد سے زیادہ اسراف، 30 40 ڈشیں لوگ بڑے اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ بہت زبردست، دیکھیں ایسا دل ہونا چاہیے انسان کا، کیسا انہوں نے اچھے طریقے سے کھانا کیا. مثلا 40 کھانے تھے اور سیلیڈ کی مثلا 20 ڈشیں وہاں پر موجود تھیں، اور میٹھے کی اتنے ڈشز وہاں پر موجود تھیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس طرح سے حد خود نمائی کا اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. ہاں البتہ چلیں وہ 2-3 ڈشز کی حد تک کہ کوئی چاول کھاتا ہے تو کوئی روٹی کھاتا ہے، اور ایک میٹھا بھی ہونا چاہیے، اور یہ سب اس میں چل جاتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. لیکن شو آف کرنا، اسراف کی حد تک چلے جانا،
قرضے لے لے کر بہت زیادہ اپنے نام و نمود کے لیے سب کام کرنا، یہ اسراف کے اندر جاتے ہیں، تبذیر میں جاتے ہیں، گناہ کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کا بھائی کہا گیا اسراف کرنے والے کو، تبذیر کرنے والے کو۔ تو جہاں شیطان کے بہن بھائی جس تقریب کے اندر گھومتے پھر رہے ہوں، خیر و برکت کا نزول پھر بہت مشکل ہے۔ اس میں عورتیں بہت زیادہ آگے آ گئی ہیں، مردوں کا تو پھر بھی نظریہ کم خرچ ہے، زیادہ سے زیادہ وہ شادی کی اس کھانے وانے کی تقریب پر خرچ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اس میں خود عورتوں کو، دیندار عورتوں کو آگے آنا چاہیے کہ خرچوں کو کیسے کم سے کم کیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا بڑا گناہ اس کے اندر مکس گیدرنگ کا آتا ہے۔ اب یہ تقریب اس بچے کی بنیاد رکھے جانے والی اور بے انتہا اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، بے انتہا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا اصول بیان کیا جاتا ہے کہ اچھی زندگی اس وقت آپ کی گزرے گی شوہر کی جب شوہر اپنا منہ بند رکھے اور پرس کا منہ کھلا رکھے۔ تو وہ مکس گیدرنگ، وہ بھی ایسی تقریب جو ہے ارینج کی جاتی، اور بہت سے لوگ وہ چند گملے وغیرہ درمیان میں رکھ کر جو پارٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے مردے کے بال مونڈ کر اس کا وزن ہلکا کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی گویا جو پوری عمارت ہے یہ کم مسالے والی، ناقص مٹیریل استعمال کر کے کمزور عمارت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور بالفرض اگر الگ کر بھی دیا جائے تب بھی اس خواتین کے کمپارٹمنٹ میں مثلا میل ویٹرز کا جانا، بے پردگی ان کی کسی نہ کسی انداز سے ہوتے رہنا، تو یہ تمام چیزیں خود اس کے اندر ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کو کیا جاتا ہے۔ اچھا، دلہن جو ہونے والے بچے کی یعنی ماں ہے، یہ اس سے پہلے گھنٹوں بیوٹی پارلر میں لگا کر آتی ہے۔ دیکھیں میں کچھ گناہوں کی طرف ویسا اشارہ کرتا جا رہا ہوں کہ یہ اثر انداز ہوں گے۔ یہ ماں جب اسی دن اپنے ازدواج والے روز اس قسم کی غلطیاں اور گناہ کرے گی تو یہ آنے والے بچے پر اثر انداز ہوں گی، اور اس کے بعد اس کا ٹائم نکل جائے گا، پھر بہت مشکل ہو سکتا ہے کہ عمارت کی بنیاد کمزور پڑ رہ جائے، اس کی صحیح سے ترائی نہ ہو، مسالہ کم استعمال کیا جائے، اور پھر بعد میں اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہوتی نہیں۔ تو گھنٹوں اس طرح سے اگر وہ لگاتی ہے تو اس کی لا محالہ اکثریت کی، تقریباً شاید 99 یا 100% خواتین یا دلہنیں جو ہوتی ہیں ان کی نماز مغربین لازمی قضا ہو جاتی ہے۔ 2-3 بجے سے وہ چلی جاتی ہیں تو ظاہر اس کے بعد اتنی دیر تک وضو کا برقرار رہنا وہ بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر اس کا آغاز نافرمانی خدا سے ہوتا ہے، یعنی نمازوں کی قضا کرنے سے، جس کے متعلق ام حمیدہ فرماتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا کہ تمام گھر والوں کو جمع کرو۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو ہرگز نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہ دے، نماز کو سبک شمار کرے۔ تو اب سوچیے کہ امام پیغمبر وہ اس کی شفاعت اور سفارش کرنے وہ تیار نہیں ہوں گے، اور وہ گناہ، اتنا عظیم گناہ وہ دلہن اس رات کو کر رہی ہوتی۔ تو جو اپنے وضو کیونکہ نہیں کر پاتی ہے، وہ وضو سے نہیں رہ پاتی ہے، تو اپنے میک اپ پر اپنی نماز کو قربان کرنے والی وہ کبھی بھی دین کی قربانی دینے والے کی ماں نہیں بن سکتی۔ اور پھر اسی میک اپ کر کے اور پھر وہ نامحرموں کے سامنے سے گزر کر نامحرموں کی نگاہوں کا نشانہ بنتے ہوئے شادی کی تقریب میں آتی ہے۔ وہ خود ایک الگ سے ایک حرام ہے، اور کئی حرام اس کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر نامحرموں کے سامنے مووی بنواتی، وہ خود ایک حرام ہے۔ شوہر شاید سب سے آخری شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو دیکھ پاتا ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے کہیں شوہر سے زیادہ محرم یعنی مووی والے وہ اس کو دیکھتے ہیں بے حجابانہ۔ اس لحاظ سے انتہائی شرم اور غیرت سے ڈوب مرنے کا مقام وہ محسوس ہوتا ہے جب بھی پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں غافل اور اس کے پردے اور عفت نفس کے بارے میں خیال نہ کرے تو ایسا شوہر دیوس اور بے غیرت ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی جو وہ بیوی ہے وہ اس سے کہیں پہلے نامحرم اس کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ایک لحاظ سے ڈوب مرنے کا مقام محسوس ہوتا ہے۔
پیغمبر نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے دریافت کیا تھا کہ عورت کس وقت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. یہ سوال جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سختی کے ساتھ اپنے پردے اور عفت کی حفاظت کر رہی ہو. اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ قریب وہ اس وقت محسوس پروردگار کے قریب ہوتی ہے, اور اگر پردے اور عفت کی حفاظت نہ کرے تو اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ دور اس موقع کے اوپر ہوتی ہے, سب سے زیادہ دور اس موقع پر ہوتی. تو اس شادی کی تقریب جب اس بچے کی بنیادیں رکھی جانے والی ہیں آئندہ دنوں میں, اس کے اندر وہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ دور ہے, تو وہ کیسے ایسے بچے کی تربیت کر سکے گی اور کس طرح سے اس انداز سے بہتر تربیت کر کے معاشرے کے اندر ایسا صالح فرزند دے سکے گی. تو اچھا, پھر اس کے بعد کچھ خواتین کو کہا کہ چلو تھوڑی سی بہت مذہبی ہے دلہن, تو اس لحاظ سے یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو تمام ہیوی میک اپ وغیرہ کر کے اس کے بعد اس کو صرف ایک اسکارف پہنا دیا جاتا ہے. یہ بھی کافی نہیں. ٹھیک ہے, سر کے بال کو چھپانے کا وہ تو ویسے بھی دوپٹے وغیرہ یا اس کے آنچل سے کور ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر کے, لیکن یہ کہ وہ بھی کافی نہیں ہوتا. اور پردہ یعنی اس کو بے حجاب ہی زیادہ تر سمجھا جائے گا, وجہ اس کی کہ جو میک اپ اس کے چہرے پر ہوتا ہے اس کو بھی چہرے کو بھی نامحرم سے چھپانا پڑے گا. وہ لباس بھی عام لباس نہیں, اس لباس کو بھی نامحرم سے چھپانے کی ضرورت ہوتی. تو وہ جو پردے وغیرہ کے جو آپ کے لیکچرز پرانی طالبات کے ہو چکے ہیں اس میں اس کی ہم تفصیل بھی بتا چکے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور گناہ جو اسی تقریب کے حوالے سے ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ کی جو رخصتی ہوتی ہے, اس میں اس لیٹ نائٹ رخصتی کے نتیجے میں سب سے پہلے تو دیکھیے یہی اس کے اندر ایک بہت بڑا کہ قرآن کی مخالفت جو ہے قرآن کے سائے کے اندر ہو رہی ہوتی. وہی قرآن جس کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے سورہ نور کی کہ اے رسول ایماندار عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنا بناؤ سنگھار کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا محرم پر. این اسی قرآن جس کے اندر یہ والی آیت لکھی ہوئی ہے اس کے نیچے سے اس کو گزار کے اسی آیت کی صریحاً مخالفت کر کے گویا ایک لحاظ سے قرآن کا مذاق اڑا کے رخصتی کی تقریب انجام پا رہی ہوتی. اور اس لیٹ نائٹ رخصتی کی وجہ سے تقریباً 99% دولہا اور دلہن ان کی اگلے دن کی نماز فجر قضا ہوتی ہے, اور باراتیوں اور اس میں شامل افراد کی 90% سے زائد افراد کی جو ہے وہ نمازیں اس لحاظ سے قضا ہوتی. تو ایسی شادیاں دیکھیے پھر طلاق کے خطروں سے بھی دوچار ہوتی ہیں, اور اس کے بعد بہت سارے ان کے ساتھ مسائل بھی پیش آتے ہیں ان تقریب گناہ کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں بھئی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں, تو اس کے متعلق وہ جملہ مشہور ہے نا کہ جوڑے ضرور آسمان پر بنتے ہیں لیکن طلاقیں زمین پر ہی ہوتی ہیں. تو بہرحال اس کے نتیجے میں پھر ہوگا یہی بھگتنا پڑیں گی وہ تمام چیزیں کہ جو کہ اس کے اثرات ہیں ان گناہوں کے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر اس پوری تقریب کے اندر یا تو لائیو موسیقی بج رہی ہوتی, یا مثلا وہاں پر بیک گراؤنڈ موسیقی تو ہر جگہ ہی تقریباً بج رہی ہوتی, یعنی گویا اس بیک گراؤنڈ موسیقی کا ایک تڑکا اس گناہ کی محفل کے اندر لگایا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے اس کے لحاظ سے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے اس کا شکر بجا لانے کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے. اور جس گھر میں بھی گانا بجانا ہوتا ہے وہ مصائب سے محفوظ نہیں ہوتا, دعائیں وہاں قبول نہیں ہوتی, ملائکہ وہاں داخل ہی نہیں ہوتے. تو ایسی تقریب میں نہ وہاں کوئی ملائکہ داخل ہو رہے ہوں گے, خدا کی ناشکری وہاں پر ہو رہی ہے, اور وہاں پر کوئی بھی شخص مصائب سے محفوظ نہیں رہ سکتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آئندہ زندگی کے اندر اس تقریب شادی میں یہ جو موسیقی کا حرام ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی بے برکتی اور نحوست لے کر آئے گا کہ بعد کی زندگی پریشانیوں میں گزرے گی. اور جب یہ سب چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں, کافی سال گزر جاتے ہیں, اس کے بعد وہ تمام لڑائی جھگڑے اور گھر تباہ و برباد ہو رہے ہوتے ہیں, اولادیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ پھر بعد میں عملیات پوچھنے کے لیے آتے ہیں, تو اس وقت ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ نے تو اس کی ابتدائی ایسی چیز سے کی تھی کہ ملائکہ وہاں سے فرار اختیار کر گئے تھے, شیاطین نے وہاں پر ڈیرے جما لیے تھے, تو اس تقریب کا اہتمام کر کے آپ نے اتنا بڑا نقصان خود کیا, لیکن اس کو لوگ سمجھتے نہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو خود پیغمبر یہ بھی کہیں گے جب بھی تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
تو ساز اور باجے کے ذریعے اسے خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بننے دو. یعنی خوشی کی تقریب ہے, خوشی نصیب ہوئی ہے, شادی ہو رہی ہے, کتنی منتوں مرادوں کے بعد مثلا یہ شادی ہو رہی ہے, تو عین اسی دن ساز اور یہ باجے اور گانے کی تقریب کے ذریعے خدا کی ناراضگی کا سبب اس تقریب کو بنا دیا جاتا ہے. تو اور بھی اگر دیکھیں, فقر و فاقہ اور نفاق پیدا کرتا ہے, بعد میں مالی حالات لوگوں کی کس طریقے سے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح سے میدان قیامت کی جو سختیاں اور پریشانیاں ہیں وہ الگ ہوں گی. پگھلا ہوا سیسا مثلا کانوں کے اندر ڈالا جائے گا, دل سخت ہو جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ دل سخت ہوگا تو وہ ماں اور وہ باپ اور اس تقریب میں رہنے والے تمام افراد, اس کے اندر خصوصیت ہے کہ گانا اور موسیقی دل کو سخت کرنے والی چیزیں, تو وہ بچہ بھی اپنے اندر دل میں ایک سختی لے کر پیدا ہوگا. وہ ابھی آگے چل کر اس کے بھی ہم تفصیل بیان کریں گے. اور ایسے گھر میں جہاں پر گانے بجانے ان تقریب کے اندر ہونے والے ہوتے ہیں, تو امام نے یہ فرمایا تھا کسی ایسے گھر میں نہیں جاؤ جس میں رہنے والوں پر سے خدا نے اپنی توجہ کو سلب کر لیا. خدا توجہ ہٹا لیتا ہے اپنی, اور اپنے حال پر اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے جہاں پر یہ گانے اور موسیقی بج رہے ہوتے ہیں. اب چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ آپ ہی کی زیر نگرانی کسی اور جگہ آپ اس کا اہتمام کریں, باقاعدہ اس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں, بعض اوقات بیک گراؤنڈ موسیقی وغیرہ کو لگانے کی یا پیکج کے اندر شامل ہوتی ہے وہ چیز, اور لوگ اس کو منع نہیں کرتے. تو اور کسی گھر میں اگر 40 دن تک گانا بجانا رہے, اور خالی یہ نہیں کہ کوئی لائیو وہاں پر ہو, بلکہ کسی بھی طرح سے, چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے, اور لوگ وہاں آتے جاتے رہیں, تو شیطان صاحب خانہ کے جسم اور اعضاء میں گردش کرنے لگتا ہے, اور اس کے بعد اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے. اس حد تک کہ اگر کوئی اس کی خواتین پر دست درازی بھی کرے تو اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں, کہ ایک بے غیرتی کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی. تو اب دیکھیں کتنے زیادہ اس کے نقصانات ہیں, اتنے زیادہ نقصانات کہ جب بھی روایت کے اندر آئے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا, شیطان لوگوں کی رگو پے کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے نا. ابھی پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی اولادوں میں شیاطین شریک ہوں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں. کسی نے پوچھا کہ ہم اپنی اور ان شیاطین کی اولادوں میں کیسے تمیز کریں گے؟ آپ نے فرمایا قلت حیا اور قلت رحم کے ذریعے. یعنی ان کے اندر آنے والی نسلوں کے اندر جو اس تقریب کے نتیجے میں اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں یا پیدا ہونے والے بچے جن کی شیطان ان کی پیدائش کے اندر شریک ہے, یہ ان میں قلت حیا ہوگی. جب یہ حیا نظر نہیں آ رہی ہے لوگوں کے اندر, کس قسم کے مخرب الاخلاق پروگرام سارے گھر والے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کے دیکھتے ہیں, اور قلت رحم, ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے, ایک دوسرے کے اوپر کس طرح سے گھروں کے اندر مظالم نظر آ رہے ہیں آج. اس کا مطلب ہے کہ شیطان ان کی پیدائشوں میں شریک ہو گیا, اور یہ تمام چیزیں اس انداز سے ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر سب سے بڑا جو میں اپنے لحاظ سے, ایک لحاظ سے بزرگوں کے ساتھ ساتھ مجرم سمجھتا ہوں, وہ دلہا اور دلہن بھی ہیں جو اس موقع پر بالکل ایک بکری اور بکرے کی طرح سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہی لڑکی جو بھی اپنی پسند کی شادی کے لیے پورے گھر کو اس نے ایک کیا ہوا تھا اور چیخوں پکار مچائی ہوئی تھی, اور کیا کچھ اس نے طوفان بدتمیزی بعض اوقات برپا نہیں کیا ہوتا, اور اگر ایسی نہ بھی ہو تب بھی اور معاملات میں اپنے حق کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے بہت آواز کو اٹھاتی ہے. لیکن اس موقع پر جب وہ تقریب دوسروں کے ہاتھوں میں گناہوں سے بھرپور نظر آ رہی ہے, جس کا نتیجہ بالآخر ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا, اس دولہا اور دلہن کو, یہ بالکل بکرے اور بکری کی طرح سے اس وقت خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. اس موقع پر ان کو اٹھنا چاہیے کہ نہیں, ہم یہ حرام کام نہیں ہونے دیں گے. دولہا اسٹینڈ لے, دلہن اسٹینڈ لے, لوگوں سے بات کرے, رشتہ داروں سے بات کرے کہ نہیں بھائی فلاں فلاں چیزیں اس کی یہ بے برکتی ہے, یہ نقصانات ہیں اس کے. لیکن نہیں, ایسا نظر آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں والدین بھی اسی لحاظ سے شریک ہیں, لیکن جو خود صاحب معاملہ ہیں جن کی شادی ہونے جا رہی, یہ اس موقع پر کیوں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس موقع پر کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ ان کی زندگی افیکٹ ہوگی, ان کے بچے افیکٹ ہونے کے جا رہے ہیں, اتنا بڑا نقصان نسلوں کو برداشت ان لوگوں کی کرنا پڑے گا. دوسرے تو ایک تماشائی کی طرح سے آئیں گے اور چلے جائیں گے, اثرات ان کے اوپر بھی ہوں گے, لیکن یہ تو براہ راست افیکٹڈ لوگوں کے اندر سے شامل ہوں گے. ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں بولیں, آواز اٹھائیں, اور سختی کے ساتھ اس تقریب شادی کے اندر کسی گناہ کو نہ آنے دیں. تو اچھا, اب دیکھیے اتنی اہم تقریب ہے یہ کہ اسپیشلی اس تقریب کے لیے صدقہ پہلے سے دینا چاہیے. اس دن بھی صدقہ دینا چاہیے. خالی یہ نہیں کہ ویسی بلائیں, بلکہ جو گناہوں کی بلائیں ہیں یہ ساری دور ہو جائیں. اس میں ایسے افراد اس کے اندر کوئی گڑبڑ آ کر نہ کریں جو اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کر کے بزرگ ہونے کے حوالے سے ان گناہوں کو انجام دلوائیں.
تو صدقہ دینا چاہیے کہ پہلے سے عملی کوشش بھی کریں اور صدقہ بھی دیں گے، اس قسم کی چیزیں نہ ہوں۔ دیکھیے اس طرح سے کہ یہ جو شادی کی تقریب اور اس کے بعد آنے والے دن یہ پروردگار کی اطاعت کے دن، یہی وجہ ہے کہ شہزادی کونین اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اپنی شادی کی پوری رات عبادت خدا کے اندر بسر کی تھی، اور اگلے دن جب پیغمبر اسلام نے آ کر امیر المومنین سے پوچھا تھا کہ اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ بہترین مددگار اللہ کی اطاعت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ مولا علی کے ماننے والے، یہ شہزادی زہرا کی کنیزیں، یہ اس تقریب کو گناہ کی تقریب بنا دیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے آپ کو سوچ بچار کرنی چاہیے کہ جن کے ماننے والے ہیں ان کی سیرت کیسی تھی اور ہماری سیرت کس انداز کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب لوگوں کی تربیت کے لیے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے سے اس طرف متوجہ ہیں، ان کو کچھ کام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو ان چیزوں کا احساس کیسے ہوگا، کیسے بتایا جائے گا کہ کون کون سے حرام اس تقریب کے اندر ہونے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے سب سے بہتر ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے شادی کارڈ اچھے سے وہ ترتیب دیے جائیں کہ جس کے اندر مختلف اس طرح کی چیزیں ہوں، کوئی چھوٹا سا بکلیٹ رکھا ہو، کوئی پمفلیٹ رکھا ہوا ہو جس کے اندر ان تمام احادیث بیان کی گئی ہوں، فقہی مسائل علماء کے فتووں کے لحاظ سے بیان کیے گئے ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے حرام اس انداز سے شامل ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ اس طرح کے ایک عام سے جو کارڈ، شادی کارڈ ہوتے ہیں، بس اس وینیو لکھا ہوتا ہے، ٹائم، کھانا، بارات، یہ وہ فلاں چیز، اس طرح کی چیز، اس میں کچھ لوگوں کی ایجوکیشن کا بھی اہتمام اس میں ہونا چاہیے، تاکہ اچھے سے شادی کارڈ دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہر شخص، گھر میں موجود ہر شخص جو ہے اس کو کھول کے ضرور دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے کہ کیا آیا ہے، کس جگہ پر ہے، کیا ہے، ہر شخص اس کو ہاتھ میں ضرور لے گا۔ تو اس کے اندر اگر بہت اچھے سی پرنٹنگ کے ساتھ ایسی چیزیں اگر موجود ہوں گی کہ جس کے اندر ٹھیک ہے، لوگ کہیں گے بھائی یہ تو ایسا نہ ہو کہ نہیں، بے ادبی کیوں ہوگی؟ جس طرح آپ کتابوں، کاپیوں، اخبارات، اس کے اندر بھی قرآنی آیات، احادیث لکھی ہوتی ہیں، لوگ اس طرح سے کوڑے میں تو نہیں اٹھا کے پھینکتے ہیں، کسی جگہ رکھیں گے سنبھال کے اس کو۔ اور اگر اس انداز کی ہوگی جس میں قرآنی آیات سے آپ استفادہ کریں، احادیث مبارکہ سے کریں، فتووں سے استفادہ کریں، لوگوں کو اہمیت کا احساس دلائیں کہ دیکھیے یہ تمام چیزیں تقریب شادی کے اوپر کے اندر نحوست لانے والی ہیں، اس میں باقاعدہ جب گناہوں کا احساس دلایا جائے گا تو لوگ اس گناہ کو کرتے ہوئے ڈریں گے۔ ابھی تو پہلا مرحلہ یہ کہ واقف ہی نہیں ہے کہ اس میں کون سے گناہ ہو رہے ہیں آج کل۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا، جب یہ شادی ہو جاتی پھر اس کے اگلے ہی دن یا 2-3 دن بعد ولیمے کے نام پر یہی تمام گناہ دوبارہ نئے سرے سے ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ وہی مکس گیدرنگ، وہی تمام عورتوں کا نامحرموں کے سامنے بن ٹھن کر آنا، وہی میک اپ کرنا، وہی نمازوں کو قضا کرنا، کیونکہ وہ پوری تقریب بالکل ویسے ہی اس کا ایک ریپلے ہوتا ہے شادی کی اس گناہ کبیرہ کی تقریب کا دوبارہ سے اگلے ہی دن یا چند دن کے بعد۔ اچھا، اب اس کے اندر دیکھیے ایک تجویز ہے، اس پہ تو خیر بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اور وہ کم خرچ بالا نشی والی بھی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اگر تاکہ یہ گناہ ریپیٹ نہ ہو اور خرچ بھی کم آئے، ایک ہی دن کے اندر شادی اور ولیمہ دونوں کیوں نہیں انجام پا جائیں؟ لڑکے والے اپنی طرف سے تمام لوگوں کو بلا لیں، جن کو ولیمے میں بلانا ہے اسی کے اندر دونوں پارٹیز آپس میں طے کر لیں، ایک کوئی بڑا سا ایک وینیو یا ہال، لان یا کوئی بھی اس طرح کی چیز منعقد کر لیں، تقریب شادی اور اسی کے اندر ہی ایک لحاظ سے ولیمہ۔ اب لوگ کہیں گے نہیں ولیمے کا تو الگ، تو ولیمے کا الگ سے بھی ثواب وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا اس کے اندر۔ اور دوسری بات ہے کہ ولیمہ تو دیکھیے لوگ کہتے ہیں ولیمہ تو کرنا مستحب ہے، تو ایک مستحب کام کو کرنے کے لیے جائیں اور ہزاروں حرام کام اس کے اندر ہو رہے ہوں تو آپ خود سوچیے نا، جبکہ آپ ان حرام کاموں کو ختم بھی نہ کر پا رہے ہوں تو اس مستحب کام کو پھر کرنا شاید جائز بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ابھی ہم اس طرف تو نہیں جا رہے کہ اس کو حرام کہتے ہیں ولیمے کو، لیکن بہرحال جو تقریب ولیمہ ہو رہی ہوتی ہے زیادہ تر وہ حرام سے بھرپور ہو رہی ہوتی، تو دونوں پھر اس تقریب کا جو بھی خرچہ اس کو آدھا آدھا کر لیں تو خرچ بھی بہت کم ہو جائے گا۔ عورتوں کے بھی سوچیے کتنا، دلہن کے لیے نیا جوڑا، دوبارہ ولیمے کے لیے دولہا کے لیے نئے، اور پھر جتنے بھی شادی کے اندر اور جتنے بھی افراد ہیں وہ کیونکہ ایک دن پہلے ان کپڑوں کو پہن چکے ہیں اب دوبارہ نہیں پہنیں گے، وہ نئے سروں سے، یعنی کتنا زیادہ اس پیسے کا مسلسل ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے اسراف کے نتیجے میں۔
تو کتنا بہتر ہو جائے کہ ایک ہی تقریب کے اندر دونوں اس کو کنٹریبیوٹ کر لیں، پیسہ بھی کم خرچ ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوں گے یا بہت کم ہو جائیں گے، اور بہت سہولیات اس میں حاصل رہیں گی۔ اصل میں یہ تمام چیزیں ہم اس کے لحاظ اس تناظر کے اندر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا کی نافرمانی ہونے سے اس تقریب کو بچایا جائے، تاکہ پیدا ہونے والے بچے کی تربیت کے اوپر وہ منفی طور پر اثر انداز نہ ہو وہ تقریبیں۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، اس کے بعد دعوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر پھر نئے سرے سے وہی حرام، دلہن ہر جگہ میک اپ کر کے نامحرموں کے گھر 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 جاتی پھر رہی ہے دعوتوں کے نام پر، وہ خود ایک حرام، یعنی بچے کی ہونے والی ماں وہ مسلسل حرام کے اندر ایک زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ اور شادی کے اگلے ہی دن اس کے بعد پھر ایک اور چیز آج کل شروع ہو گئی کہ فیس بک کے اوپر ساری کی ساری اپنی شادی کی تمام تصویریں جو ہیں اس کے اوپر جاری کر دی جاتی ہیں، یعنی پوری دنیا کو دکھانے کے لیے دعوت نظارہ، ہر اوباش اور لفنگے کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ دعوت نظارہ اس کے اوپر دیا جاتا ہے۔ کتنی بری اور حرام بات ہے، یعنی کتنی شرم اور غیرت سے اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو دکھائی جائے وہ اپنی تمام سجدہ ایک دلہن کی، ہر قسم کا افراد ہر بری نگاہ سے اس میں دیکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے تمام چیزیں ایسی کتنے حرام اس کے اندر، خاص طور پر موسیقی والا جو حرام ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور دشمنان اہل بیت کیسے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اس بات کو بہت اچھا ہمارے استاد محترم نے اپنے ایک درس کے اندر بیان کیا ہے، وہ اس کا ایک کلپ آپ کو سناتے ہیں مختصر سا، تاکہ آپ کے سامنے ایک چیز آئے۔ جب مامون نے، اب یہ ہسٹری ہے بہت انٹرسٹنگ، لیکن ٹائم نہیں ہے کہ اس کو میں پورا کروں۔ جب مامون نویں امام سے اپنی بیٹی کی شادی کی، ام الفضل، تو اس شادی کا سارا مقصد صرف ایک ہی تھا۔ جو نقطہ مامون سمجھ رہا تھا وہ آج کا مومن نہیں سمجھ پا رہا۔ میں نے بار بار امام خمینی کا جملہ دہرایا کہ ہمارا دشمن گمراہ ہے لیکن ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ سمجھدار۔ ٹھیک ہے، اسے نکرا کہتے ہیں، مکاری، شیطنت، چالاکی، چال بازی، لیکن بہرحال ہم سے زیادہ چیزیں جانتا۔ مامون سمجھ رہا شادی اس لیے کر رہا کہ اب یہ بیٹا ان کے گھر پیدا ہو، کیونکہ بیٹی تو میری ہوگی، ماں اس کی جو ہے وہ میری بیٹی ہے، محل کی پلی، پھر وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ یہی چاہتا ہے کہ نسل امامت میں عصمت ختم ہو جائے، 12واں نہ آنے پائے۔ میں نے بہت مختصر بات کی، اپنی بیٹی سے شادی، لیکن خالی اسی بات کو اس نے کافی نہ سمجھا، لیکن ذہن میں جملہ رکھے گا، اسے اولاد کو غیر معصوم بنانا، اسی اولاد کو گناہ گار بنانا۔ بلکہ اس سے پہلے جملہ اور کہ نویں امام کی عمر اس وقت اتنی کم تھی، فقط آج کے 9 سال، کہ پہلے تو وہ نویں امام کو محل میں لا کر ان کو چاہا کہ محل کی عیاشیوں اور رنگینیوں میں ان کو ملا دے، مگر جب دیکھا کہ ناممکن ہے تو واقعا 9 سال میں بھی معصوم لگ رہے ہیں، تو کہا چلو، وہ نقطے میں پہنچ گئے کہ یہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ایسے انتظامات کر دو کہ وہ معصوم نہ ہونے پائے۔ وہ اپنی جگہ سوچ رہا ہے وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، لیکن شادی ایسی بیٹی سے کہ سارے عیب شرعی رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد مزید اس چیز کو پکا کرنے کے لیے شادی کے موقع پہ جو اس نے جشن کیا وہ آپ دیکھ لیجیے۔ معصومین کے گھرانوں میں کچھ شادیاں ہوئی ہیں، خصوصاً شہزادی فاطمہ کی شادی کی تو پوری ڈیٹیل تاریخ میں موجود، وہ پڑھی، اور ایک یہ شادی نویں امام کی ہوئی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ اور جا کے صرف یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے گھروں اور اطراف کے ماحول میں کون سی شادی ہوتی ہے۔ خاص طور پر کنیزوں کا ایک گروپ لایا گیا جسے میوزیکل انسٹرومنٹ دیے گئے، اور اس کا کام یہ تھا کہ جتنے مہمان آ رہے ہیں سب کا استقبال اس کے ذریعے سے کرے، حتیٰ یہ کہ جس وقت نویں امام بحیثیت دولہا تشریف لائے تو ان کنیزوں سے کہا گیا کہ باقی سب کو چھوڑ کے پورے راستے میں یہی میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجانا شروع کریں۔ اور پھر جب امام آ کے مسند پر بیٹھ گئے اور کنیزیں دوبارہ بھیجی گئی دروازوں پہ آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے، تو نام بھی ہے مخریق، اس زمانے کا ایک بہت ہی مشہور سنگر تھا، اسے بلایا گیا اور کہا کہ یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، نکاح ہونے والا ہے، تم ایک مرتبہ گانے چھڑ۔ اسلام میں 2 الگ الگ یہ گناہ ہیں، ایک نہیں ہے، گانا الگ حرام ہے جو صرف گلے کی آواز کا نام ہے، کوئی انسٹرومنٹ نہ ہو، اور میوزیکل انسٹرومنٹ الگ، وہ کنیزوں سے بجوایا گیا شروع میں، اور اب نکاح شروع ہونے والا ہے، مخریق سے کہا کہ تم اپنا گانا شروع کرو۔ لیکن جیسے ہی اس نے گانا شروع کیا، امام نے نگاہ غضب سے اسے دیکھا، کہا اتق اللہ عدو اللہ،
آئے اللہ کے دشمن اللہ سے ڈر، اس کے ہاتھوں پہ وہ فالج گرا یا پیرالائز ہوا کہ مرتے دم تک دوبارہ گانے بجانے کے قریب نہ جا سکا. لیکن میں اس وقت امام کا معجزہ نہیں پڑھ رہا، میں یہ بتا رہا کہ مامون اولاد معصوم نہ رہے، میرے نقش قدم پہ چلے، میرے رنگ میں رہے، اس کے لیے جو اس نے ٹرک اختیار کی. آج آ کے صاحبان ایمان کے گھروں میں دیکھ، اس وقت پھر نویں امام اپنی شادی کا خطبہ پڑھ، الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ. یہ نویں امام کا وہ خطبہ جو اپنے نکاح میں نویں امام نے خود پڑھا. وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ وعلی الاصفیاء من اطرۃ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. خطبہ پڑھنے کے بعد امام کا فقرہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ ایک احسان ہم پر کیا علی الانام، سارے بندوں پر، کہ ایک حلال چیز دے دی تاکہ اس کے بعد کوئی حرام کے راستے پہ نہ جائے. یہ نکاح حلال انسٹیٹیوشن بنا دیا تاکہ آدمی زنا کی جانب نہ جائے جو حرام. مگر ایسا لگ رہا کہ ہڈن انڈر دا لائن اس میں یہ میسج بھی چھپا ہوا کہ شادی اس لیے رکھی گئی تاکہ تو حلال راستے پہ چلو، حرام راستے پہ نہ چلو. اور ہمارے یہاں شادی کو ایک مکسچر بنا دیا گیا، ایک آمیزہ بنا دیا گیا دنیا بھر کے سارے حرام چیزوں کا. یہاں تک شادیوں میں شرکت سے پہلے سوچنا پڑتا کہ اس شادی میں اگر ہم جائیں گے تو ایک ثواب ملے گا، ایک مومن کی خوشی میں شریک ہو، اور سینکڑوں گناہ لے کے واپس آئیں گے تو ایک ثواب کی خاطر 10 گناہ کرنا کوئی عقل مندی کا کام ہے کہ نہیں. اور پھر اسی خطبہ نکاح مولا کی ایک حدیث اکثر پڑھی جاتی، من تزوج فقط احرز نصف دین یا 16 دین، جس نے شادی کی اس نے آدھے دین کو بچا لیا. فلیتق اللہ فی النصف الاخر، بس اسے چاہیے اب اللہ سے ڈرے باقی آدھے کے بارے میں. آدھا دین بچ گیا شادی سے، باقی آدھے کے بارے میں ڈرو. شاید اس میں بھی ہڈن انڈر دا لائن یہ پیغام کہ باقی آدھے کے بارے میں ڈرو. ایسا نہ ہو کہ جس شادی نے آدھے دن کو بچایا اسی شادی کی سیرومنی باقی آدھے دن کو ختم کرنے کا سبب بنے. جو ہمارے سامنے جس انداز سے ہمارے یہاں کی شادیاں ہوتی ہیں، صاحبان ایمان پر تو تقریباً واجب ہے اس کا بائیکاٹ. تو آپ نے دیکھا کہ مامون بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا، جیسے کہ مولانا محترم نے بتایا کہ اس تقریب کے اندر مکمل طور پر گناہوں کو داخل کر دیا جائے تاکہ آنے والا بچہ معصوم نہ رہنے پائے. تو اسی طریقے سے جو پیدا ہونے والے بچے اس شادی کے نتیجے میں، اس گناہ کی شادی کے نتیجے میں، یہ جو گناہوں سے بھرپور محفل ہو رہی ہے، یہ سعادت مند ان کا ہونا بہت مشکل ہے. اچھا، تقریب شادی کے حوالے سے افراط و تفریط کے اندر لوگ آج کل پڑ جاتے ہیں. بہت دیندار افراد جو ہوتے ہیں وہ اتنی سادہ تقریب کرنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی پیروی کی لوگ ہمت نہیں کر پاتے. فی الحال آج کل جبکہ معاشرہ انتہائی افراط و تفریط کا شکار ہے، یعنی آپ عام طریقے سے شادی کریں لیکن اس کو اتنا سادہ کی طرف نہ لے جائیں کہ لوگوں کو دیکھ کر مایوسی ہو جائے کہ اتنی سادگی تو ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر وہ تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھے اور مایوس ہو کر، جو کہ بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. مثلا ٹھیک ہے مہندی کریں، مہندی کی جگہ آپ جو ہے اس مہندی کی اس تقریب کے اندر میلاد کر لیں، مکس گیدرنگ نہ ہونے پائے. شادی جو اچھے ہال، لان، حتیٰ کہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی کی جا سکتی ہے، بس وہاں پردے اور حجاب کا خیال رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں. خاص طور پر مثلا بے حجابی کا جو گناہ ہے، دلہن کی بے حجابی نہ ہو، خواتین جو اس کے اندر آ رہی ہیں ان کی بے حجابی نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، موسیقی نہ بجائی جائے اور نماز قضا نہ ہو، اسراف نہ ہو. اس سے اگر آپ نے اس شادی کو بچا لیا تو پھر کتنے بھی اچھے پیمانے اور طریقہ کار کے اوپر آپ شادی کریں تو اس سے کوئی اسلام کو اعتراض نہیں. تو بہرحال گویا اس شادی کی بنیاد جو کہ اصلاً ایک نسل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اسے آپ نے کمزور ہونے سے بچا لیا. دیکھیے اتنی بھی سادہ اگر اس کے اندر سادگی آپ نے کی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ فقط اس طور پر راغب کر سکیں. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اچھے طریقے سے چاہے اس کے اندر کچھ پیسہ خرچ کر کے اپنے اسٹیٹس کے مطابق بھی شادی کر دیں، بس حرام کاموں سے اس شادی کو بچانا چاہیے. اچھا، اب اس پہلی رات ہی ایک اور بڑا گناہ انجام پاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے شوہر حضرات
اس پہلی رات ہی اپنی بیوی سے اپنے خاندان کے بہت سارے افراد کی غیبتیں کرتے. دیکھو فلاں بھاوچ سے تم ہوشیار رہنا, وہ بہت اس قسم کی عورت ہے, فلاں یہ ہے کہ میں آج ہی سے آپ کو جو ہے سب چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ, تو کیا ہے اس کا آغاز ہی غیبتوں سے بھی ہوتا ہے. بہت سی جگہوں پہ مجھے یہ سننے میں آیا کہ ہم نے تو پہلی رات ہی مثلا یہ چیزیں اپنی بیوی کو بتا دی, نہیں کون کون کس طرح کا ہے. تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے, اور اس کے اندر خود یعنی اس غیبت کے گناہ کا آغاز بھی اس رات ہی سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اتنا اچھا دیکھیے ایک اور بھی بات ہے سب کے متعلق یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا, تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے سارے حالات نہ بتایا کرو, کیونکہ اس سے ان لوگوں کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت جاتی رہے گی. تو آپ نے سب چیزیں بتا دی, وہ آپ ہی کے رشتہ دار ہیں, اور آپ نے تمام لوگوں کے گناہ اور اس طرح سے ان کی غیبتیں کر کے ان کے سارے حالات بتا دی. کل کو وہی تانے دے رہی ہوگی یا وہ تانے دے رہے ہوں گے وہ صاحب, اگر اس طرح سے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے بھی حالات بتائے گئے. تو لوگ سوچتے ہیں کہ آپس میں انٹیمیٹ رشتہ ہے ہمارا اتنا, تو اس میں تو ہر ایک کی باتیں جو ایک دوسرے کو بتا سکتے نہیں, ایسا کرنا حرام ہے. اچھا اب اس کے بعد اب ازدواجی زندگی جو ہے وہ اور آگے بڑھے گی. اچھا اب اس میں جو کپلز وغیرہ ہیں اس کے بعد جو زندگی گزارتے ہیں اس میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور رومانٹک ڈرامے دیکھے جاتے ہیں, اور پھر ہنی مون ٹور کے اوپر جایا جاتا ہے. اس میں بھی میک اپ کے حرام ہوتے ہیں, بد حجابی ہوتی ہے, سفر کیے جاتے ہیں, اس کے اندر نمازیں قضا ہوتی ہیں, اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد جب ایک عام زندگی شروع ہوتی ہے تو اب سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ ان کے اعتراضات, کینے اور غیبتوں کا جو ہے آغاز ہو جاتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس طرح روایتوں میں آیا کہ سارے اعمال کو اکارت کر کے رکھ دیتا ہے غیبتوں کا گناہ. اب یہ جاتی ہے اپنے بہو جو ہے میکے جاتی ہے, اپنی ساس نندوں کی برائیاں کرتی ہے, اور اسی دوران دیکھیے جس وقت بچے کی بنیادیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں اسی میں یہ سارے حرام کاموں کا آغاز ہو جاتا ہے, اور مرد بھی اس کے اندر اس لحاظ سے حصے دار ہوتے ہیں. تو جس بچے کی تربیت ہونی ہے, جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, وہ اس دوران لڑائی جھگڑوں کا, کینوں کا, بغض, عداوت, دشمنی, غیبتیں اور تہمتوں میں وہ عورت مصروف ہوتی ہے, اور یہ سب چیزیں آنے والے بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اور پھر لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں ظاہر ہے اس میں سب لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے. تو جو شخص بھی اپنے گھر والوں کی بے عزتی کرتا ہے وہ زندگی کی مسرتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. روایات کے اندر یہ بات آئی ہے. تو یہ سب آنے والے بچے پر اثر انداز ہوں گے, اور یہ وہ دن ہے کہ جس وقت ماں باپ کو, اس بچے کے ہونے والے ماں باپ کو, ساس اور سسر جو اس عورت اور مرد کے ہیں, اور دولہا دلہن وغیرہ سب کو دعاؤں کے اندر مشغول ہونا چاہیے. یہ وہ دن دعا قبل از بلا, اس پیدا ہونے والے بچے کے لحاظ سے اس وقت جتنی بھی دعائیں کرنی چاہیے وہ کر لیں. اس لحاظ سے اس کے صالح ہونے کی دعائیں سب سے پہلے تو خود بچے, اگرچہ اس کے اندر کوئی ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ پہلے دن سے ہی انڈر پریشر ہو جائے کہ اب جلد جو ہے وہ صاحبہ اولاد ہو جانا چاہیے اس جوڑے کو, لیکن پھر بھی ایک دعا کرنے کے حوالے سے تو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. شیخ بہائی نے جو ایک نسخہ بتایا ہے, بہت ساری کتابوں کے اندر بھی آیا, جو سورہ رات کی آیت نمبر 31 ہے. شیخ بہائی نے تو لکھا 900 عورتوں کو نسخہ تجویز کیا تو سب کی سب صاحب اولاد ہو گئی تھیں. اور جب ہمارے مدرسے کی فیس بک کا جو پیج ہے اس نے بھی اس کو نشر کیا اور پھیلایا, تو کتنی ہی خواتین کے ہمارے پاس آئے کہ 14 سال سے ان کے یہاں اولاد نہیں تھی, اور اس نسخے پر عمل کرنے کے نتیجے میں صاحب اولاد ہوئے. تو اس کا طریقہ تو اس کے اوپر بھی مل جائے گا, اور اس میں سے دیکھ کے بھی آپ بعد میں لکھ سکتی ہیں. تو اسی طرح سے اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے کہ ابھی سے ہی بچے کے پیدا نہیں ہوا لیکن اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں, اور شوہر و بیوی روزانہ کہا, یہ علماء نے ریکمینڈ کیا ہے کہ سورہ نور کی آیت نور, یہ جو ہے جو کہ 35 نمبر کی آیت ہے, سورہ نور کی آیت نور, اس کو شوہر و بیوی روزانہ پڑھیں یہاں تک کہ وہ جب حاملہ ہو جائے, ہونے والے بچے کی جو ماں ہے وہ بچے کی پیدائش تک پھر اس کو جاری رکھے. بلکہ شوہر و بیوی دونوں سورہ نور کی آیت نور پڑھنا شروع کریں شادی والے دن سے لے کر اور بچے کی پیدائش ہونے تک. بہت اس کے عجیب و غریب اس کے اثرات ہیں جس کو بھی سب بیان کرنے کا بھی وقت نہیں. اور خاص طور پر اولاد کے لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
وہ 2 آیات قرآنی کو سجدے میں تلاوت کرتے تھے اولاد کے حصول کے لیے جب دعا کرنا چاہتے تھے. 2 آیات کو، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. باقاعدہ جو حضرت زکریا کی دعا ہے کہ پروردگار اپنی طرف سے مجھے اولاد پاک و پاکیزہ اولاد نصیب فرما، کیونکہ تو بے شک دعاؤں کا سننے والا ہے. ذریتاً خالی اولاد نہیں چاہیے، طیبتاً پاکیزہ اولاد چاہیے. حضرت زکریا نے جو دعا کی تھی. تو چھٹے امام اس کو سجدے میں جا کر نمازوں کے سجدے میں اس آیت قرآنی کو پڑھا کرتے تھے، یعنی خاص لحاظ سے. ویسے سجدے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، لیکن کچھ خاص موارد ایسے ہیں کہ جس میں اس انداز سے، جیسے کہ روایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ چھٹے امام سجدے میں جا کر اس کو پڑھتے تھے. ہاں، یہ جو نمازوں کا سجدہ ہے اس کے اندر کیونکہ قرآن پڑھنا مکروہ ہے، تو عام سجدے کے اندر جا کر اس کو یعنی سجدے میں جائیں اور اس کے بعد سجدے میں جا کر اس دعا کو پڑھیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی حضرت زکریا کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ بھی حضرت زکریا کی دعا ہے کہ پروردگار تو مجھ کو اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب وارثوں میں سب سے بہترین وارث ہے. تو یہ والی بھی جو قرآنی آیت ہے اس لحاظ سے اس کو بھی ضرور سجدے کے اندر جا کر پڑھا جائے، تاکہ یہ اولاد کے حصول کے لیے بڑی مجرب آیات ہیں. اچھا، اس لحاظ سے اس کے بعد پھر ایک چیز اور بھی علماء نے ریکمینڈ کی ہے کہ روزانہ صبح و شام اولاد کے حصول کے لیے، کیونکہ اب یہ ان کے ظاہر ہے کہ طلب اولاد کا ایک مرحلہ جو ہے درپیش ہے اس شوہر و بیوی کو، تو صبح و شام روزانہ 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں، پھر 9 دفعہ پھر سبحان اللہ پڑھیں اور 1 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو طلب اولاد اور صالح اولاد اس کے ہاں پیدا ہوگی جو اس عمل کو کرتا رہے گا. صبح بھی کرنا ہے اس کو، یعنی سمجھیں یہ 90 دفعہ اس چیز کو 1 دفعہ صبح کریں اور 1 دفعہ رات کو ان اذکار کو پڑھیں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہمیشہ رہ جاتی ہیں، بیان نہیں ہو پاتی ہیں، نتیجتاً یہ کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے، اور وہ تربیت اولاد کے سلسلے میں ابتداً بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. وہ یہ کہ خاص نیتوں سے اگر ازدواجی امور ان اوقات میں انجام پائیں تو اپنی مرضی کے مطابق اولاد کی خصوصیات پیدا کر سکتے ہیں خاص نیت سے. مثلا اگر شب منگل انجام پائیں یا اعمال، تو بچہ جو ہے حافظ قرآن ہوگا، یعنی خاص نیت بھی پہلے سے ہو اور ازدواجی امور انجام پائیں. اسی طریقے سے، اور خود بہت بڑی سعادت ہے یہ کہ بچہ اس کا حافظ قرآن ہو، اور پھر ظاہر ہے اسی کے سلسلے میں اقدامات بھی اس کو کرنا ہوں. شب بدھ اگر انجام پائیں تو بچہ زبان کی آفات سے پاک ہوگا، اور اگر شب جمعرات انجام پائیں تو بچہ بڑے ہو کر عالم دین بنے گا. دیکھیے، سب تربیت اولاد کے لحاظ سے پہلے سے تمام پیش بینی کی جا رہی. اور اگر شب جمعہ انجام پائیں تو بچہ بڑے ہو کر خطیب، مبلغ اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والا بنے گا شب جمعہ. اور روز جمعہ اگر نماز عصر کے بعد انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر عقل مندوں میں اپنی عقل مندی کی وجہ سے مشہور ہوگا، عقل مندوں میں اپنی عقل مندی کی وجہ سے. اور اگر یہ امور شب پیر بعد نماز عشاء انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر والدین کے اچھے کردار کی شبیہ بنے گا. اور شب اول ماہ رمضان اگر انجام پائیں تو بچہ بڑا ہو کر نیک اور صالح ہوگا. یہ تمام چیزیں دیکھیے بچے کی مستقبل پر اور اس کی خصوصیات پر اثر انداز ہو رہی. اور کچھ امور ایسے ہیں اولاد کے جسم اور روح پر اثر اندازی کے اعتبار سے، بہت سارے اوقات ایسے ہیں جس میں ازدواجی امور کی انجام دہی وہ اتنی بہتر نہیں اور اس میں نقصان کا امکان موجود ہے، اس میں احتیاط کریں. مثلا اس میں کچھ اوقات بتائے گئے ہیں روایات میں بھی کہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان اجتناب کیا جائے، غروب آفتاب کے بعد 20 منٹ کے اندر اندر اس سے اجتناب کیا جائے. اسی طرح سے رمضان کی پہلی کے علاوہ ہر مہینے کی پہلی، 15ویں اور آخری تاریخ کو اجتناب کیا جائے.
اور جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت اجتناب کیا جائے، ظہر کے بعد اور شب عید فطر. تو بہت ساری چیزیں ایسی، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی تربیت اولاد کے اندر نقصان کا احتمال ہے اگر ان امور کے اندر ان اوقات میں یہ چیزیں انجام پا رہی ہیں. اور وہ جو بچے کا ہونے والا باپ ہے یا جو دولہا ہے، یہ روزانہ سورہ محمد کی تلاوت کرے. درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم. ساری چیزیں یہ نہیں کہ بس صرف ماں کو ہی ہونے والی، ماں کو انجام دینا نہیں، باپ کو بھی انجام دینا ہے. تو دولہا جو ہے وہ روزانہ سورہ محمد کی تلاوت کرنا شروع کرے. اور اگر بچے کی پیدائش سے پہلے جو بچے کا ہونے والا باپ ہے، اگر وہ روزہ رکھے، کیونکہ روایات کے اندر یہ بھی کہ شہزادی کی پیدائش کے سلسلے میں بھی پیغمبر اسلام نے روزہ رکھا تھا. اللہم صلی علی محمد. اور عورت کی جو حاملہ ہونے کے اس پورے پیریڈ میں اگر بچے کا ہونے والا باپ 40 دن تک روزے رکھے تو وہ بھی بچے کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. تو اور اسی دوران جبکہ وہ ان تمام نیک اعمال کو انجام دے رہے ہوں گے، اسی دوران کسی بھی وقت ان کو خوشخبری مل سکتی ہے اور وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ سکتا ہے کہ اب یہ صاحب اولاد یہ عورت ہو گئی ہے. اب اس کو بہت احتیاط کرنا ہے. دیکھیے بچے کی تربیت کے حوالے سے روایات میں یہ جملہ کہا گیا ہے کہ جو حاملہ ہے یہ اپنے آپ کو صائمہ سمجھے، روزے دار عورت. یعنی جس طریقے سے ایک روزے دار عورت اپنے تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچاتی، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے منہ اور زبان کو گناہوں سے بچائے، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچائے، جس طرح سے وہ روزے میں بچاتی ہے، تو اسے کہا جائے گا اب یہ حاملہ بمنزلہ صائمہ ہے، یعنی یہ روزہ رکھنے والی عورت. اور روایت میں اس حاملہ کو مجاہدہ بھی کہا گیا ہے. جس طریقے سے دیکھیے میدان جنگ میں مجاہد چوکنا ہو کر بیٹھتا ہے کہ دشمن کہیں سے حملہ آور نہ ہو جائے، اسی طریقے سے شیطان اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا. اب اس کو ہر وقت چوکنا ہو کر بیٹھنا کہ ذرا سی بھی لاپرواہی کسی شدید نقصان کا باعث بن سکتی، ذرا سی بھی لاپرواہی. تو دیکھیے اتنا عظیم ثواب اس کو اب حاصل ہوتا ہے کہ جب شکم مادر میں بچہ آتا ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ بھی اس کو درک نہیں کر سکتا اس ثواب کو جو اب اس کو حاصل ہو رہا ہے. اور اس دوران اگر یہ عورت مر جائے خدا نخواستہ تو اس کو شہید کا ثواب دیا جاتا ہے. یعنی زندہ رہے تو مجاہدہ اور صائمہ کا ثواب، اور مر جائے تو شہید کا ثواب. روایتوں میں جب بھی آیا نا کہ کسی کی شقاوت و سعادت کی جو بنیادیں ہیں اس کی ماں کی کوکھ میں تلاش کرو. وہ اسی وجہ سے کہ وہیں سے ہی تربیت اولاد کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کی سعادت اور شقاوت جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے. کیونکہ ویسے تو دیکھیے ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی و نصرانی بناتے ہیں یا تربیت نہ کر کے اس کو فاسق و فاجر بنا دیتے ہیں. اچھا، جیسے یہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا اس بچے کا نام رکھ دینا چاہیے. البتہ زیادہ بہتر ہے کہ پیدائش سے 4 مہینے پہلے نام رکھا جائے. پیدائش سے 4 مہینے پہلے جیسی ٹیسٹ پازیٹیو آئے نام رکھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ پیدائش سے 4 مہینے پہلے نام رکھیں اور 2 ناموں کا انتخاب کریں. لڑکا ہوا تو یہ نام رکھا جائے گا، لڑکی ہوئی تو یہ نام رکھا جائے گا. البتہ روایتوں میں کہ کسی کو اگر بیٹے کی خواہش ہے تو اس کا پیدائش سے پہلے اس کا نام محمد رکھ دیا جائے. اللہم صلی علی محمد. اچھا، بعد میں اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اتنا اہم ہے یہ چیز نام رکھنا بچے کا کہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر بچہ ساقط ہو گیا اور باپ نے نام نہیں رکھا تھا تو قیامت میں باپ کا پروردگار محاسبہ کرے گا، نام کیوں نہیں رکھا تھا. اور روایتوں میں جیسے کہ آیا کہ پیغمبر اسلام نے شکم حضرت زہرا میں حضرت محسن جب آئے تھے اسی وقت سے ہی ان کا نام تجویز کر دیا تھا، اور بعد میں حضرت محسن کی شہادت ہوئی تھی.
پیغمبر کی رحلت کے بعد. تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ٹیسٹ پازیٹیو آئے اس کا، حاملہ ایک طویل سجدہ شکر انجام دے. لازم ہے اس کے لیے شکر گزاری. اب وہ خدا کی صفت خلاقیت کا مظہر بن گئی. خدا نے اپنی صفت خلاقیت کے ظہور کے لیے اس عورت کو منتخب کیا ہے. خدا بھی خالق ہے نا، اور ایک لحاظ سے مجازی اعتبار سے عورت بھی ایک بچے کو خلق کر رہی ہے. تو عورت اس زمانے میں ظاہر اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو الٹی متلی اور دیگر اس کے ساتھ کیفیات ہوتی ہیں، تو عورت اس زمانے حمل کو مصیبت نہ سمجھے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو پروردگار نے اس کو دی، اور شکر بجا لائے کہ پروردگار نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے. اب اس کی جو نمازیں ہیں اس عورت کی، عام عورتوں کی جو نمازیں ہیں اس سے بہت زیادہ اس کی افضل نمازیں ہو جائیں گی. اس کی ہر سانس آپ ایک روزے دار کے جو عورت ہے اس کے سانس کے برابر ہو جائے گی. اس لحاظ سے جو انتہائی جھگڑالو، بے دین، جاہل، ناشکری، کمظرف اور بے صبری ماں، یہ کبھی بھی اعلیٰ کردار کے اولاد کو، ملت کو کبھی فراہم نہیں کر سکتی. تو ماں کو شکر گزار ہونا چاہیے اور ایک طویل سجدہ شکر انجام دینا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا سجدہ شکر حضرت ابراہیم کا ایک سجدہ شکر ہے کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری بیان کرتے ہیں کہ سجدے میں پیشانی رکھ کر 3 دفعہ الحمدللہ کہے، پھر پیشانی کا دایاں حصہ سجدگاہ پہ رکھے اور کہے شکرن للہ، اور پھر پیشانی کا بایاں حصہ سجدگاہ پہ رکھے اور کہے استغفر اللہ. اور کہتے ہیں کہ یہی وہ سجدہ ہے جس کو انجام دہی کی وجہ سے اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں. حضرت ابراہیم خلیل خدا اور اللہ کے دوست جو ہے اسی درجے کے اوپر اس سجدے کے نتیجے میں پہنچے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے ہی کے اندر ان کو اسماعیل جیسا فرزند بھی عطا ہوا. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ جو علامہ اقبال بھی کہا کرتے تھے. تو بہرحال اس خاص طریقہ کار، یہ والا جو سجدہ شکر ہے جو کہ حضرت ابراہیم کا طریقہ کار تھا، اگر وہ اس انداز کا سجدہ شکر بھی انجام دے جیسی وہ ٹیسٹ پازیٹیو آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شکر کی شکرن للہ یا الحمدللہ کی ایک تسبیح بھی پڑھے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہمیشہ لئن شکرتم لازیدنکم، خود قرآن نے کہا کہ جب تم شکر کرو گے تو پروردگار نعمتوں میں اضافہ کرے گا. آئندہ بھی جو اولاد کی خواہش ہے وہ آئندہ بھی تمہاری پوری ہوں گی، مزید اولادیں بھی پیدا ہوں گی، اور یہ حمل بھی عافیت کے ساتھ جاری رہے گا اور بچہ ضائع اور ناقص نہیں ہونے پائے گا. اچھا، کچھ خاص سورہ ایسے ہیں جن کی بڑی الگ سے کچھ خصوصیات ہیں جو کہ اس دوران، دیکھیے سب تربیت اولاد کے ضمن میں چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ مثلا ماں یہ چاہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی عفت مآب بنے، یعنی ساری زندگی کبھی کسی اس لحاظ سے حرام کی طرف نہ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ نور کی تلاوت کرے. ماں روزانہ سورہ نور کی تلاوت کرے. اچھا، ابھی آج کی جو نشست ہے اور اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس کے اندر مسلسل ایسے اعمال بتائے جائیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے. جو ہمارے پہلی کلاس میں جو ہم نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ عورت کو اتنے کم واجبات رکھ کر اتنا زیادہ فارغ کیوں رکھا گیا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں مشغول پروردگار عالم اس عورت کو دیکھنا چاہتا ہے. آپ کہیں گے یہ تو بہت سارے کرنے والے اعمال ہیں، لیکن جب وہ ظاہر ہے پورے زمانے حمل میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں تو اتنے زیادہ نہیں محسوس ہوتے. ایک ساتھ ایک ہی وقت میں سنیں گے تو شاید زیادہ لگے. تو سورہ نور کی تلاوت اگر روز کرے گی تو اس کا پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی عفت مآب اور باعزت زندگی، ساری زندگی جو ہے وہ گزاریں گی. اتنے زیادہ بڑا بھی نہیں ہے سورہ نور، 64 آیات کا سورہ ہے بہت. تو اچھا، اس لحاظ سے بہت سی، اگرچہ اس موضوع پہ ابھی آگے چل کر بات ہوگی ہماری، لیکن اگر بہت سے لوگوں کے چاہیں کہ مثلا ان کے ہاں ان کو لڑکے کی خواہش ہو تو روایات کے اندر ہے کہ وہ سورہ محمد کی تلاوت کرے لڑکے کی. اللہم صلی علی محمد. وہ پیدا ہونے والا لڑکا، صرف ابھی لڑکے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، ویسے تو ظاہر ہے لڑکی بھی اگر ہو اس کے لیے بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ سورہ کے اندر ایک اور خصوصیت بھی ہے، اگر اس کی بھی خواہش ہو کہ وہ بچہ خوبصورت ہوگا اگر وہ حاملہ سورہ محمد کو پڑھے گی. اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ وہ چاہے کہ بچہ میرا بالکل صحت مند رہے، بیماریاں اور مختلف کمپلیکیشن یہ سب کچھ نہ ہو، تو وہ دوران حمل سورہ والفجر کی تلاوت کرے.
اب پیدا ہونے والا بچہ جسمانی تربیت کے لحاظ سے بھی اس عورت نے پیش بینی کر لی ہے، اور اس سورہ والفجر کو روزانہ اس نیت سے پڑھنا کہ میرا بچہ جسمانی اعتبار سے صحیح و سالم رہے۔ پھر وہ چاہے کہ میرا بچہ بے نمازی نہ ہو اور نمازی رہے ساری زندگی، ایک صالح زندگی گزارے، تو پھر وہ سورہ انبیاء کی تلاوت کرے۔ سورہ انبیاء کی بڑا مجرب سورہ ہے یہ، جن کے بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں ان کی ماؤں کو اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان بچوں کے لحاظ سے کہ اگر بچہ یا نوجوان نماز کا عادی نہیں ہے تو وہ سورہ انبیاء اس کی طرف سے پڑھیں، وہ بہت جلد نماز کا عادی بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اگر ماں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی الگ سے کہ وہ چاہے کہ بچے میرے خوبصورت ہوں، تو یہ کہا گیا علماء کی طرف سے کہ وہ اپنے پیٹ پر شکم پر ہاتھ رکھ کر سورہ والعصر کی تلاوت کرے، تو پیدا ہونے والا بچہ اس لحاظ سے خوبصورت بھی ہوگا۔ اچھا، کچھ اعمال ایسے ہیں جو کہ ہماری دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل جو کتاب ہے اس کے اندر بھی ہیں کہ جس سے حمل ضائع ہونے سے بچا رہے، کیونکہ بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں جس سے ایبورشن ہو جاتا ہے کچھ، تو وہ اس سے بھی بچا رہے گا۔ اور باقاعدہ آغائے نائینی نے اپنی کتاب کے اندر ایک عمل لکھا ہے، ویسے وہ بڑوں کے لیے بھی ہے، کہ کسی کی عمر میں بہت زیادہ اضافہ، مثلا 50 سال کی عمر میں اضافہ اگر کوئی چاہے تو نماز عشاء کے بعد اس دعا کو پڑھے تو خدا اس کی عمر میں یقینی طور پر 50 سال کا اضافہ کر دیتا ہے۔ یا اکرم من کل کریم، یہ بھی ہماری اس کتاب کے اندر یہ عمل لکھا ہوا ہے، اس میں سے آپ اتار سکتی ہیں۔ تو اس بچے کے لحاظ سے کہ بچہ ایک طویل عمر پائے اور ابتدا ہی کے اندر کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے، اس کی پیش بینی پہلے سے کر لی جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس دوران صحیفہ کاملہ سے دعائے عافیت کو پڑھیں، اور واقعاً اگر آج موقع ہوتا تو اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا کہ دعائے عافیت واقعتاً ایک ایسی دعا ہے کہ تقریباً ہر دعا اس کے اندر خود بخود شامل حل ہو گئی، الگ سے کسی دعا کو پھر اس کے بعد کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، مختصر سی ہے، مشکل سے چند منٹ کے اندر وہ دعائے عافیت صحیفہ کاملہ سے پڑھ لی جاتی، ہر لحاظ سے عافیت رہے، بچہ ہر قسم کے نقصان، خود یہ حاملہ ہر قسم کے نقصان سے بچی رہے، دعائے عافیت یہ ضرور پڑھے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد مرحلہ ہوتا ہے کہ اب اس بچے کو رجسٹر کہاں کروایا جائے۔ حتی الامکان ایسی جگہ، ایسی کلینک، ایسے ہاسپٹل میں رجسٹریشن ہو جہاں اس کی عورت کی بے پردگی نہ ہو، بے حجابی نہ ہو، مردوں کی اس مقام پر آمد و رفت نہ ہو۔ بہرحال اب اس کے اندر میرا کچھ اس سے زیادہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ جن جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو ذرا کم معیار کے اسپتال ہیں وہ دیگر کمپلیکیشنز اور صفائی کا صحیح انتظام نہ ہونا اور انفیکشنز اور مزید بہت ساری نظر اندازیاں ہوتی ہیں وہاں پر، اور جو اچھی جگہیں ہیں وہاں پر بے حجابی، بے پردگی اور یہ سب کچھ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حتی الامکان کوشش کی جائے، بلکہ اگر ہو سکے، اگر ممکن ہو تو دیندار ڈاکٹر کا بھی اہتمام کیا جائے، علماء نے یہ بھی ریکمینڈ کیا۔ اچھا، اب جو گھر میں موجود دیگر افراد ہیں ان کی اب ذمہ داری ہے کہ حاملہ کو پرسکون ماحول فراہم کرے۔ اب چاہے اس میں ساس ہو، سسر ہو، نندے ہو، بھاوج ہو، اس کا شوہر ہو، اس کو ایک ایسا پیسفل ماحول فراہم کریں۔ آپ کے فوراً دماغ میں آ رہا ہوگا، اپنے اپنے رشتہ دار سارے گھوم رہے ہوں گے کہ تو ممکن ہی نہیں، ان سب کی خصلتیں اس قسم کی ہیں مثلا، تو ہمیں ان سے ہمارا خطاب بھی نہیں، جو ہماری بات یا توجہ سے سن رہے ہیں سمجھیں کہ یہ خصوصیت آپ کو پیدا کرنی، آپ بھی اسی ماحول میں پارٹ بنتی ہیں، کسی نہ کسی حاملہ کو موجود ہوتی ہے، بچہ ہونے والا ہوتا ہے، تو اس کے اندر پیسفل ماحول فراہم کرنا یہ ذمہ داری گھر میں موجود ہر فرد کی۔ کیونکہ دیکھیے، اگر آپ نے لڑائی جھگڑوں کے اس ماحول میں اس کی ماں کے شکم میں وہ بچہ پرورش پائے گا تو وہ بچہ خود بھی جھگڑالو اور ایک پرابلم ساری زندگی بنا رہے گا، اور یہ لڑائی جھگڑے، عداوت و دشمنی اور کینے کا بیج اندر لے کر پیدا ہوگا۔ تو لہٰذا گھروں میں یہ معرکہ بدر و حنین برپا کرنے کے بجائے یہ جو پیسفل ماحول ہے یہ گھروں کے اندر رائج کرنا چاہیے۔ اور اگر واقعتاً اس آنے والی بہو سے کچھ جائز شکایات بھی ہیں تب بھی اس کو زمان حمل کے اندر نہ چھیڑا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیں فلاں فلاں کر رہی ہے، اس پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہ دیکھیں وہ ساسیں، نندیں، وہ جو گھر کے اور افراد ہیں کہ یہ میرے بیٹے اور بھائی کی نسل اس سے شروع ہونے والی ہے، اس کی خرابی کی بنیاد اگر ہم لڑائی جھگڑا کریں گے تو اس کے بچے پر اثر انداز ہوگی، اس کی نسل خراب ہو جائے گی، اس کے اندر ہی وہ ڈیفیکٹ لے کر بچہ پیدا ہوگا۔ تو اس کے متعلق کچھ شکایات بھی ہیں تو اس کو بات کے لیے اٹھا رکھی، کم سے کم اس زمانے میں اس کو ڈسٹرب نہ کریں، کیونکہ دیکھیے اس کی خرابی کی بنیاد بہت پہلے سے شروع ہو جاتی۔ دیکھیے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہوں،
ایک تو یہ بھی روایتوں میں ہے کہ انسان کو بہت جلدی بڑھاپے کی طرف لے جاتی، اور جس کا بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ عمدہ طریقہ ہوتا ہے اس کی خدا عمر کو بھی طولانی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے پیغمبر فرماتے تھے کہ جبریل جب بھی آتے ہیں مجھ سے یہی بات کہتے ہیں کہ اے محمد خود کو لوگوں کی دشمنی اور جھگڑوں سے بچائے رکھو۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گھروں میں غصہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے، روایت میں آتا ہے کہ گھر میں غصہ کرنا گویا گھر کو ویران کر دینا، تو یہ گھر ویرانی کی طرف جائے گا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں مجھے بت پرستی سے روکنے کے بعد کسی اور چیز سے اتنا نہیں روکا گیا کہ جتنا کہ لوگوں سے لڑنے جھگڑنے سے روکا گیا۔ یعنی لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ نقصان دہ، اور جھگڑا اور کج بحثی کرنا پیغمبر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں ہے، جو بھی کوئی ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یعنی پیغمبر اسلام آخرت میں جس موقع پر زیادہ ضرورت ہوگی اس کی سفارش اور شفاعت نہیں کریں گے، تو سوچیے اس دنیا میں کہاں اس کی مدد ہوگی پھر۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ شوہر و بیوی کے آپس کے خواہ لڑائی و جھگڑے ہوں، ان کے آپس کے تعلقات خراب ہوں۔ اچھا، اس دوران شوہر کو بھی اس وقت بہت سارے ہمارے ہوتے ہیں کہ اینٹی نیٹل ڈپریشن ہوتا ہے، اس وقت ایک ڈپریشن میں جاتی ہے، پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہلاتا ہے، ڈیلیوری کے بعد وہ ڈپریشن میں جاتی ہے، تو اس کو کمک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت لڑائی جھگڑا کر کے اور اس کو مزید خرابی کی طرف گھر والے لے جاتے ہیں۔ اس کی اس کیفیت کو، نفسیانی کیفیت جس سے ہارمونل چینجز سے گزر رہی ہے، اس کے اندر نفسیاتی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، اور اس سے بہت برا سلوک کر کے اس کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان تمام بدتمیزیوں اور لڑائی جھگڑوں کی طرف جائے، اور برداشت کرنا چاہیے اس موقع پر۔ امام فرماتے تھے میں اپنے غلام پر اور اپنے گھر والوں کی حرکتوں پر اس قدر صبر و برداشت کرتا ہوں جیسے کڑوے پھل کا کھانا، کہ جو بھی صبر کرتا ہے، جیسے کڑوے پھل کا کھانا، اور جو بھی صبر کرتا ہے وہ اس صبر برداشت کی وجہ سے نمازی، روزے دار اور شہید کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو رسول کی ہمراہی میں جنگ کرے۔ تو اگر ٹھیک ہے کسی کے اندر کوئی خرابی برائی نظر آ رہی ہے، بہو کے اندر نظر آ رہی ہے، تو برداشت کرنا چاہیے، اتنا زیادہ ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور بچے پر کوئی منفی اثرات اور لڑائی جھگڑے والی جو کیفیات کے اثرات ہیں وہ بھی مرتب نہیں ہوں گے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی زمین پر رہ کر لوگوں کی ناپسندیدہ باتوں پر 1 گھنٹے صبر کرنا اس 40 سال کی عبادت سے افضل ہے جس میں کسی ناپسندیدہ بات پر صبر نہ کرنا پڑے۔ تو ناپسندیدہ باتیں گھروں کے اندر ہوں گی، لیکن اس کو لڑائی جھگڑوں کا باعث بنانا، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، یہ سب بچے کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیز ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت بھی کہ خبردار آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تو یعنی لوگ متفرق ہو جائیں گے، گھر ویران ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اچھا، اب کوئی شخص اگر گھریلو مسرتوں سے بھرپور اور جھگڑوں سے پاک کوئی شوہر و بیوی کسی گھر میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو صالح اولاد ہونے کی پیشگی مبارکباد دے دینی چاہیے۔ انہوں نے واقعی بہت عقل مندی کے ساتھ اس پورے زمانے حمل کو لڑائی جھگڑے، کینے، دشمنی، عداوت اور ان گناہوں سے بچاتے ہوئے اگر اس پیریڈ کو گزار لیا، جو ہے نا کہ شروع میں بھی جو انویسٹمنٹ اپنی کر لیتا ہے، مالی اعتبار سے صحیح ہو جاتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے، تو اپنا آخری ایام بڑے اطمینان سے گزارتا ہے، جمع پونجی رکھ کے پروفٹ اس سے کھا رہا ہوتا ہے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یعنی ابھی شروع کا ابتدائی کام اگر یہ کر لیا گیا تو بہت اس سے فرق پڑ جائے گا، اور بہت کی زندگی، بہت زیادہ محنت اب ان بچوں پر نہیں کرنا پڑے گی۔ دیکھیے، گھریلو پر مسرت ایک زندگی، اس کے مظاہر خود نظر آتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب شہزادی کونین کے دروازے پر آتے تھے، خانہ سیدہ پر پیغمبر آتے تھے، بلکہ پہلی رات کے بعد ہی، اس کے بعد آئندہ نہیں، بلکہ جب ازدواجی لائف شروع ہو گئی تو اس کے بعد دیکھتے تھے کہ خانہ سیدہ میں امیر المومنین اور شہزادی دونوں گھر کے کاموں میں مشغول ہیں۔ اچھا، دیکھا جائے تو اس بیٹی اور داماد کے جتنے کام تھے وہ اصلاً گھر کے کام ہی نہیں تھے، وہ سارے باہری کے کام تھے۔ باہر سے مراد
وہ جتنی بھی اتنی زیادہ روٹیاں پکا کرتی تھی کہ چھالے پڑ جاتے تھے، جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، وہ سب باہر کے افراد کے لیے ہوتے تھے کہ 300 کی تعداد میں روٹیاں، اور اس کے بعد امیر المومنین کا کمر پہ لاد کر لے کر جانا اور لوگوں میں تقسیم کرنا، روٹیاں کے کمر پہ نشان بن جائیں. اتنا گھر کے کام تو ممکن ہی نہیں تھے کہ وہ لوگ کھاتے بھی کتنا تھے. سب کو پتا ہے کہ انتہائی کم مقدار کے اندر ان کا کھانا ہوتا تھا، تو اتنا اس کے لیے پیسائی ہوتی تھی گندم کی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، ان کی کمر کے اوپر جو ہے وہ نشانات پڑ جائیں، ممکن نہیں تھا. وہ سب بھی کام باہر کے ہوتے تھے. تو سخت تھکے ہوئے دونوں ہوتے تھے. تو پیغمبر آئے اور نام لیے بغیر پوچھا کہ کون زیادہ تھکا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ بیٹی جواب دیتی، داماد بول اٹھتا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی زیادہ تھکی ہوئی. تو دیکھیے پر مسرت زندگی، ایک دوسرے کا احترام کرنے والی زندگی، یہ اس سے پیدا ہونے والے بچے پھر کردار اور عمل میں حسنین اور حضرت زینب اور ام کلثوم کی شبیہ بنیں گے. اور دیکھیے اس لحاظ سے روایت میں بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں. تو یہ اس کی نشانی شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے اوپر غصے ہونا، اس کو بے عزت کرنا، اس کے گھر والوں کو بے عزت کرنا، یہ پست اور نیچ ہونے کی نشانی. اور اتنا زیادہ احترام ہوتا ہے اس عورت کا بھی اور دیگر اس کے گھر والوں کا کہ پیغمبر نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ کیا کہنے ہیں اس گھر کے، اے خدا کے گھر تو کس قدر عظیم ہے اور خدا کے نزدیک تیری حرمت کس قدر بلند ہے، لیکن بخدا مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ عظمت رکھتی. تو اس کا خیال کرے، اس کی حرمت کا، اس کی عزت کا آنے والی، تو آنے والا بچہ بھی اسی انداز سے یہ نیک صفات لے کر اپنے اندر پیدا ہوگا. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دیکھیں، ایسی پرمسرت زندگی کہ فرماتے ہیں کہ جب شعر میں امام فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی سکینہ اور میری زوجہ رباب اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہیں تو وہ رات کتنی طویل ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم ہی نہیں ہوگی اور تمام راتیں اس رات سے آ کر مل گئی ہوں. اور وہ گھر بھی کیا گھر ہے کہ جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو. یہ شعر ہے امام کا. اور دوسری طرف اس رباب کو دیکھیں کہ محبت کا یہ عالم تھا کہ واقع کربلا کے بعد ساری زندگی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، دوسری شادی نہ کی، کبھی کوئی لذیذ غذا استعمال نہ کی، یہاں تک کہ سال بھر کے اندر اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ہے باہمی مسرتوں سے لبریز زندگی. اور بچے جو اس کے نتیجے میں پھر پیدا ہوتے ہیں بہترین تربیت یافتہ اور سکینہ اور اصغر کی طرح کے بچے پھر پیدا ہوتے ہیں. تو لڑکی کبھی اپنے شوہر سے جھگڑا نہ کرے کیونکہ وہ اس کے بچوں کو بڑا اثر انداز ہونے والی چیز ہے. ایک شخص آتا ہے پیغمبر اسلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ میری بیوی، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری بیوی میرا استقبال کرتی ہے، جب میں گھر سے جانے لگتا ہوں تو دروازے تک مجھے چھوڑنے کے لیے آتی ہے، اور جب کبھی میں پریشان ہوتا ہوں تو مجھ سے محبت آمیز باتیں کر کے میری غم گساری کرتی. پیغمبر نے سن کر فرمایا اس عورت کو خوشخبری سنا دو، وہ اللہ کی کارندوں میں سے ایک کارندہ، اور پروردگار اس عورت کو روزانہ 70 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرتا. تو یہ لڑائی جھگڑے سے پاک آپس میں باہمی احترام اور محبت کی زندگی، اس سے پھر پیدا ہونے والے بچے پھر وہ بھی انتہا سے زیادہ تربیت یافتہ پیدا ہوں گے اور بہت زیادہ محنت ان کے اوپر نہ کرنا پڑے گی. اس کے مقابلے میں وہ عورتیں کہ جو اپنے شوہروں سے زبان چلاتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں، خواہ شوہر کی کسی غلطی کے اوپر یا زیادتی پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن لڑائی جھگڑا کرنا اور زبان چلانا، تو دیکھیں ان کی زبان درازی کی وجہ سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے شوہر وقتی طور پر دبا ہوا نظر آ جاتا ہے، جیسے آپ کو شعر نظر آ رہا ہے اس وقت، لیکن یہ کہ کوئی اصلاح نہیں ہوتی، گھر جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. پیغمبر جب بھی فرماتے تھے کہ اگر ان بری عورتوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو انسانی شکل میں حیوان کی مانند ہے. اچھا بالفرض اگر یہ مس میچ ہو جائے، شوہر بعض اوقات خراب نکل جاتے ہیں، تو یہ عورت اس طور پر اب زندگی بسر کرے، برداشت کرے اس کو، اگر اس کو حضرت آسیہ کا ثواب لینا ہے. ایسی عورت کو حضرت آسیہ کا ثواب دیا جائے گا.
اور اگر بیوی خراب کسی کی آ جائے، مس میچ ہو جائے جیسے میں نے کہا، تو اس مرد کو حضرت ایوب کے برابر ثواب دیا جائے گا. یہ گزار جائے اس ٹائم کو بنسبت اس کے کہ لڑائی جھگڑوں کے اندر زندگی گزارے، یا طلاق دینا ہے تو وہ تو خیر اس کے الگ مفاسد ہیں، لیکن اگر نہیں بالکل ساتھ رہ سکتے تو ان گناہوں سے بہتر ہے کہ آپ طلاق دے کے الگ ہو جائیں. لیکن رہیں گے بھی ساتھ ہی اور اتنے ہی لڑائی جھگڑے، ہنگامے اور غیبتیں اور تمام گناہوں کے ساتھ، تو پھر وہ ثواب آپ کو نہیں مل پائے گا جو حضرت ایوب کا جو ثواب ہے. حضرت ایوب ان کی قبر کے متعلق کہا جاتا ہے، کچھ 3 جگہوں پہ ان کی قبر کا احتمال ہے، شام میں، ترکی میں، ایک اور جگہ پر. تو بہرحال حضرت ایوب کا ثواب. جب یہ تھا نا صاحب اپنی بیوی سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں ہی جنتی، کیونکہ تم مجھے دیکھ کر شکر کرتی ہو، میں تمہیں دیکھ کر صبر کرتا ہوں، اور صابر و شاکر دونوں کے لیے جنت کا خدا نے وعدہ کیا. تو حضرت آسیہ کا دیکھیے ثواب، اتنا عظیم ثواب کہ دشمن خدا کی بیوی جنت میں پیغمبر اسلام کی زوجہ بننے جا رہی. حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت آسیہ زن فرعون یہ پیغمبر اسلام کی جنت میں بیوی بنی. تو کیا ہے، صبر کرنے کے نتیجے میں اتنا بڑا بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ شوہر اور یہ بیوی اگر ایک دوسرے سے کی غلطیوں کے اوپر صبر کریں گے تو صبر یہ اس طرح سے کرنا یہ خود ان کے گناہوں کا کفارہ بنتا جاتا ہے. یعنی یہ خود یہ فائدہ آخرت میں آپ کو دلوائے گا، آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے یہ برداشت کرنا. اور آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ دخل اندازی دونوں طرف کے خاندان نہ کریں. اس میں اکثر دخل سسرائیلیوں یا سسرال والوں کا ہوتا ہے. تو دیکھیے رشتہ داروں کے متعلق جس طریقے سے بات کہی جاتی ہے اس کو ذرا تبدیل ہونا چاہیے کہ اپنے بارے میں کبھی برا نہ سوچو کہ کوئی ٹھیکہ آپ کے رشتہ داروں نے اٹھا رکھا ہے. تو بہت سارے رشتہ دار اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں اور آ کر فساد انگیز باتیں کر کے دونوں شوہر و بیوی کو بھی لڑواتے ہیں، اور آپس میں لڑائیوں کی بنیاد سسرال والے بھی ہو جاتے ہیں دونوں طرف کی. جیسے کہ روایت میں ملتا ہے نا کہ حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، پیغمبر اسلام کی زوجہ، رسول اللہ سے بہت ناچاقی ہو گئی. جنت البقیع میں دیگر ازواج کے ساتھ ان کی قبر بھی. تو پیغمبر نے ان کے باپ کو بلایا حضرت عمر کو کہ وہ آئیں اور آ کر کچھ معاملہ حل کروائیں. وہ آئے اور انہوں نے آتے ہی ایک تماچا حضرت حفصہ کے مارا. پیغمبر اسلام شدید ناراض ہوئے، کہا میں نے تمہیں جھگڑے کو نمٹانے کے لیے بلایا تھا اور تم اس کو مزید خراب کرنے کے لیے آ گئے. پھر رسول نے ان سے اس متعلق کوئی بات بھی نہیں کی اور اٹھ کر چلے گئے. تو عام افراد، یہ تو ایک مثال بیچ میں آ گئی، لیکن عام افراد کے اندر جو اس طرح کے جو اور رشتہ دار ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اس طرح سے آ کر معاملے کو مزید خراب بھی کرتے ہیں. تو سمجھدار جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو لڑائی جھگڑے سے اس لحاظ سے بچاتے ہیں، گھر کو ماحول کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بچے جو ہیں بہت ان کے بہتر ہوتے ہیں، پھر ان بچوں کے مقابلے میں جہاں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. خیر بچہ اب شکم مادر میں آ گیا. تو روایت میں یہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی بچے کی حرکت محسوس ہو، بچہ ککنگ کرتا ہے، جب بھی بچے کی حرکت محسوس ہو تو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ جو ماں ہے وہ ایک تو درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور سورہ توحید کی تلاوت کرے. یہ 2 چیزیں کرنی جب بھی پیٹ میں بچے کی حرکت کو محسوس کرے. درود پڑھنا ہے اور سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے. گویا ہر کروٹ اور ہر حرکت کے اندر بچہ جو ہے اس کا ارتباط ہوگا محمد و آل محمد علیہ السلام سے، اور خدا کی وہ توحید درود بھیجو اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. وہ اس کے اندر راسخ ہوتی جائے گی. اچھا، ماں باپ اس بچے کے اور جو دیگر رشتہ دار ہیں یہ روزانہ کوشش کریں کہ صحیفہ کاملہ سے ماں باپ کی اپنی اولاد کے حق میں جو دعا ہے، جو غالباً شاید 25 نمبر کی دعا ہے، نمبر مجھے اچھی طریقے سے یاد نہیں رہا، تو صحیفہ کاملہ میں ماں باپ کی اپنے بچوں کے حق میں دعا یہ روزانہ پڑھیں. یہ بھی مختصر سی اتنی زیادہ بڑی دعا نہیں ہے، 5-7 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے، اور واقعتاً اس کا بھی صرف آپ ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کہیں گے مجھے کسی اور دعا کو الگ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی جامع ترین دعا چوتھے امام نے بتائی. اچھا، جب بچہ شکم مادر میں آتا ہے
بالکل ابتدا ہی سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی، اب وہ ہر اثر قبول کرے گا، یہاں تک کہ جب بھی کہا جا رہا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے اور اس کے اندر نہ کریں، جو ماں کی کیفیات ہوں گی وہ بچے پر منطبق ہوں گی، یہاں تک کہ ریئل ٹائم الٹراساؤنڈ جو امیجز ہیں وہ تک جو لی گئی ہیں اس کے اندر جو 3 ڈائمینشنل، تو اس کے اندر بھی ہے کہ اگر ماں غمگین ہے تو ویسے ہی کیفیات بچے کے اوپر اس کے پہ اثر انداز ہوتی ہیں، بچہ بھی ویسا ہی نظر آتا ہے، ماں کسی جذباتی دباؤ میں گھٹن میں ہے تو بچے کے اندر بھی ویسی ہی تبدیلیاں نظر آتی ہیں، ماں اگر خوش اور مطمئن ہے تو بچہ بھی اس کے اندر اس میں بہتر تبدیلیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں، بچہ وہ اثر قبول کر رہا ہوتا ہے، ماں اگر مطمئن ہے بالکل اور کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے تو بچے کے اندر بھی کوئی اضطراب نظر نہیں آتا ہے، تو اس طرح سے ذرا سی بھی اس کے اندر کوئی بات ہو، کوئی پریشانی ہو تو بچے کے اندر وہ ریفلیکٹ کرتی۔ اچھا، اس لحاظ سے اگر ماں کی جو ضروری نہیں کہ ویسے ہی تصویر میں ہے کہ بچہ ویسے ہی وہ کام کرتا ہی دکھائی دیتا ہوا نظر آئے گا، نہیں، مقصد یہ کہ وہی کیفیات اس کے اندر، مثلا ماں اگر بھیکاری اور فقیر نہیں ہے تو بچہ بھی بعد میں اسی طریقے سے کیفیات لے کر پیدا ہوگا، یعنی بتانے کے لیے آپ کو کہ ماں کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ بچے کے اندر بھی پیدا ہوں گی، بچہ بعد میں اسی طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کرے گا کیونکہ شکم مادر سے وہ چیز لے کر آیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اگرچہ یہ تھوڑا سا مشکل عمل ہوتا ہے لیکن دوران حمل بھی اگر ماں جو ہے عمل ام داؤد کو انجام دے تو کہ بچے کو مثبت اثرات کے حوالے سے اور بہترین بچہ جو ہے وہ پیدا ہو اور ایک تربیتی امور اس کے بہتر انداز میں طے پائیں تو عمل ام داؤد کی اہمیت وہ کافی زیادہ ہے۔ اچھا، اب ماں کوشش یہ کرے کہ قرآن کے اندر انبیاء کی کچھ خاص دعائیں آئی ہیں، نمازوں کے اعتبار سے انبیاء کی دعائیں ہیں، صالح اولاد ہونے کے لحاظ سے انبیاء کی دعائیں ہیں، اتنا وقت نہیں کہ اس کو پڑھیں لیکن وہ قرآن سے نکالی جا سکتی ہیں، انبیاء کی جو دعائیں ہیں وہ ماں اس دوران پڑھے، اور والدین جو ہیں یعنی سمجھے ساس سسر وغیرہ، لڑکے اور لڑکی دونوں کے، وہ بھی خصوصیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اپنے ان بچوں کی اولاد ہونے کی لحاظ سے اور صالح اولاد کے لحاظ سے دعا کریں، یعنی یہ ماں جو شوہر و بیوی یہ دونوں بھی اور ان کے گھر والے اور ان کے دیگر رشتہ دار بھی، خدا کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، دعا بھی کریں اور عملی اقدامات بھی کریں۔ اچھا، کچھ خاص اوقات کے اندر اثر پذیری دعا کی بہت زیادہ ہوتی، خاص طور پر یہ طلب اولاد کے سلسلے میں، کہ اگر یہ دعا جو ہے رات کے آخری حصے کے اندر اگر مانگی جائے تو اس کی اثر پذیری بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے ہر شب جمعہ دعا مانگی جائے، روز جمعہ دعا مانگی جائے، یا شب نیمہ شعبان 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو دعا مانگی جائے، یا مثلا شب قدر جو ہے اس کے اندر خاص طور پر یہ دعا مانگی جائے، فراموش نہ ہو جائے کہیں، اور اسی طریقے سے جس وقت بھی اذان کی آواز آ رہی ہو اس وقت دعا مانگی جائے، اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگی جائے، جس وقت اقامت انسان کہہ رہا ہو اس وقت اپنی دعاؤں کو کچھ سوچ لے، یا اقامت کے بعد دعا مانگ لے، اسی طریقے سے جتنی بھی تعقیبات نماز ہیں، خواہ مغرب و عشاء یا دیگر تعقیبات نماز، اس کی دعائیں خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں، یا جس وقت انسان سجدے کے اندر جائے اس وقت دعائیں مانگے، وہ قبولیت یعنی جس میں دعاؤں کی قبولیت بہت بڑھ جاتی، یا جس وقت انسان تلاوت قرآن کر رہا ہو اس وقت دعا مانگے، اور تلاوت کو ختم کرنے کے بعد دعا مانگے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے باقاعدہ انسان انتظار کرے 9 ذی الحجہ کا روز عرفہ کی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس وقت افطار انسان کرتا ہے اس وقت کی دعا لازمی قبول ہوتی، اور جس وقت بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی، یا جس طریقے سے جب زمزم کا پانی پیا جائے اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی، یا مثلا صدقہ دیتے وقت دعا مانگی جائے، عام طور پر صدقہ دیتے ہیں لیکن ہم دعا اس وقت نہیں مانگتے، صدقہ دیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ لازمی قبول ہوتی، یا کسی بھی نیک عمل کو انجام دیتے وقت، خواہ جس طریقے سے آپ یہاں پر آتی ہیں کوئی درس سن رہی ہیں، اور جو دیگر علماء جو یہاں پر آتے ہیں ان کے آپ درس سنتی ہیں تو ان کی آپ اس موقع پر درس کے دوران اپنے لیے کوئی دعا مانگیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک بات کا خیال اور زیادہ رہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہونے اب جا رہا ہے، اس کی جو شوہر و بیوی اور یہ جو اس کے پیدا ہونے والے یہ جو پیدا ہونے والا بچہ، اس کے جو ماں باپ ہیں
دولہا اور دلہن، یہ اس دوران اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بڑھا دیں. دیکھیے بہت زبردست اثر اندازی یہ بات رکھتی. یہ خود اپنے اس کو حسن سلوک کو بڑھا دیں. دیکھیے ساس سسر بھی بمنزلہ ماں باپ کے ہوتے ہیں. اگر بیوی کو یہ لگ رہا ہے کہ شوہر مجھی میں مگن ہے اور میں اپنے والدین کو ٹائم نہیں دے رہا ہے، تو کبھی بھی اچھا باپ ثابت نہیں ہوگا آپ کی اپنی اس اولاد کے حق میں بھی جو پیدا ہونے جا رہی. سوچیں کہ ان لوگوں نے بچپنے کے زمانے سے آپ کو تربیت کر کے اور پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے، اور اس موقع پر خاص طور پر یعنی اب ان کی عزت و اکرام کے اندر اضافہ کر دینا چاہیے. اب اس کے اثرات آنے والے بچے پر منطبق ہوں گے. یعنی جس حد تک بھی ممکن ہو ان کے عزت و اکرام کرنا ہے. اس میں خالی یہ مسلمان ہی نہیں، کافر لوگ بھی اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں، اور ان کا سب ایک طرح کے نہیں ہوتے ان کے اندر. یہاں پر بھی اولڈ ہومز وغیرہ کھلنے شروع ہو گئے. جیسی مجھے اطلاع ملی ایک صاحب نے یہاں پر شیعوں میں سے کسی نے اولڈ ہوم کھولا تو پہلے دن ہی 15-20 لوگ اپنے والدین کو لے کر وہاں پہنچ گئے. تو میں نے بلکہ ان کو منع بھی کیا کہ یہ کام نہ کریں اس دوران، چاہے قہرن و جبرن ہی صحیح، والدین کا اپنے اولاد کے گھر میں ہونا زیادہ بہتر ہے. یعنی اس میں کیا ہوگا کہ لوگ اس کے بعد اپنے کوڑے کی تناسن والدین کو جمع کراتے جائیں گے وہاں پر. تو حسن سلوک کو اس لحاظ سے آپس میں بڑھا دینا چاہیے. تو عورت اگر دیکھ رہی کہ نہیں میرا شوہر اس طرح سے نہیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو یہ اثرات بد جو ہیں یہ بچے میں منتقل ہوں گے. اور اگر اس دوران آپ نے صحیح طور پر اپنے والدین کا اکرام کیا تو اب یہ جو پیدا ہونے والا بچہ یہ فرما بردار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، اور آپ کا بھی فرما بردار بنے گا، خیال رکھنے والا بنے گا. اچھا، اب خالی فقط یہ نہیں کہ والدین، بہت سے ایسے دولہا دلہن ہوتے ہیں ان کے والدین انتقال کر چکے ہیں، وہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکیاں کریں، اور مرنے کے بعد بھی ان کو نیکی اور ثواب جو ہے وہ پہنچاتے رہیں. انتقال کے بعد بھی اس میں ملتا ہے کہ والدین کے 7 حقوق پھر بھی باقی رہتے ہیں، جس میں ایک ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، ان کا کوئی قرضہ ہو تو ادا کرنا، ان کی وصیتوں کو پورا کرنا، ان کے جو دیگر رشتہ دار اور عزیز و اقارب ہیں ان کا احترام کرنا، ان کے دوستوں اور عزیز و اقارب کو اگر مدد کی ضرورت ہو تو مدد کرنا، اور وقتاً فوقتاً والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جانا. یہ والدین کے انتقال کے بعد بھی 7 حقوق برقرار رہتے ہیں، ورنہ اولاد اس کے بعد بھی، ان کے انتقال کے بعد بھی آنکھ ہو جاتی ہے، خواہ زندگی کے اندر کیوں نہ ان کی فرما بردار رہی ہو. تو والدین سے جتنا حسن سلوک کو بڑھائیں گے زمان حمل میں، اتنا ہی زیادہ اس اولاد کے صالح ہونے کے امکانات ہوں گے اور وہ آپ کا خیال رکھنے والی اولاد بنے گی. اچھا، اب حرام کام میں خیال نہیں کرنا ہے ان کا. مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب داڑھی مونڈنا ہے تو آپ بچہ جو ہے بیٹھ کے ان کے کہ میں بہت اطاعت گزار ہوں اور داڑھی مونڈی جا رہی ہوں، یہ اس میں نہیں چلے گا. اچھا، ایک موقع ایسا ہوتا ہے جب والدین میں سے کوئی ایک توجہ کا بہت زیادہ مستحق ہو جاتا ہے، جب اس میں سے اس کا کوئی ایک لائف پارٹنر انتقال کر چکا. ماں اب بیوہ رہ گئی، باپ کا انتقال ہو گیا، یا باپ رہ گیا ماں انتقال. اب یہ لوگ بہت تنہا محسوس کرتے ہیں، اور اسی موقع پر دیکھا جاتا ہے جو ایک آدھ بچ جاتا ہے ان کے اندر سے، اس کے ساتھ بھی بے انتہا ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کو اذیتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، زبانیں چلائی جاتی ہیں. لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، اس میں ویسے ہی انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. ان کو اذیتوں میں مبتلا کرنا کہ ماں رو رہی ہے، چلا رہی ہے، اور وہ جو بچہ لڑکا جو ہے اس کا دولہا جو ہے وہ اپنے والدین کے اوپر جو ہے وہ چلا رہا ہے اس انداز سے، تو سخت برے اثرات اس پیدا ہونے والے بچے کے اوپر منطبق ہوں گے. تو اگر کوئی ایک رہ گیا، اس وقت ان کی دلجوئی کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو خوش رکھنا پہلے سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو اپنے والدین سے نیکی کو بڑھا دینا چاہیے. اچھا، بوڑھے جو والدین جو ہوتے ہیں بہت چھوٹی سی کسی بھی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ نہیں کرنا پڑتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے. بہت چھوٹی سی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں. اب ذرا سا آپ کا خیال رکھنے سے خوش ہو جائیں گے، ہر دفعہ آپ ان کے لیے کوئی چھوٹا سا کام کر دیں خوش ہو جائیں گے، ہر دفعہ آتے جاتے باہر سے آتے ہوئے کوئی چیز لیتے آئیں ان کے لیے، آتے جاتے کچھ دیر ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، یہ ان کے لیے بہت ہوتا ہے. ان کے لیے دواؤں کا خیال رکھ لیں، ان کی غذا کا خیال کر لیں. کبھی وہ بہو جو ہے آتے جاتے اپنی ساس کو بتا کر چلی جائے میں کہاں جا رہی ہوں، تو اس کے لیے یہ بھی بہت ہوتا ہے. وہ اوروں سے بھی ذکر کرتی پھرتی ہیں کہ دیکھیں وہ مجھے بتا کر آتی جاتی. تو زیادہ نہیں کرنا پڑتا. ایک میں اپنا پرسنل بھی ایکسپیرینس بتاؤں، خود میرے اپنے جو بھائی ہیں وہ روزانہ والدہ سے 1 گھنٹہ فون کے اوپر بات کرتے ہیں. اگر اکثر والدہ مثلا تنگ بھی ہو جاتی ہیں ان سے، لیکن ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. 1 گھنٹہ روزانہ سوچی فون پہ بات کرنا.
اہمیت دینا ایک بڑی بات جو ہے وہ میں اس کو سمجھتا ہوں. تو بہرحال تو بہت معمولی چیزوں سے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. تو جتنی آپ کیئر اپنے والدین کی کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی اولاد آپ کی کیئر کرے گی. اور اگر آپ نے عدم توجہی کا مظاہرہ کیا اور والدین کو مثلا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی کہ ویسے تو بظاہر ایسا ہے لیکن اس کے بعد ان کو جمع کرا کے کسی جگہ پہ چلے گئے, تو پھر یہ اولاد آپ کے ساتھ بھی عدم توجہی کا, آپ جب بوڑھے ہوں گے تو آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک ہوگا. تو اب دیکھیے جس سے پہلے میں نے کہا کہ ماں اس دوران جو بھی حاملہ ہوتی ہے اور ہر قسم کی الجھن, ڈر, خوف یہ اپنے بچے کے اندر منتقل کرتی ہے. اور یہ بچہ اب جلدی ہمت ہار دینے والا پیدا ہوگا اگر ماں اس ماحول کے اندر بچے کو پرورش کر رہی. اچھا, ایک خوف ایسا ہے جو اس حاملہ کو ہر صورت میں آپ کوشش کریں کہ گھر والے ضرور بچائیں, شوہر, ساس, سسر, دیگر گھر والے اسے اس خوف سے نجات دلائیں اس حاملہ کو, اس عورت کو. وہ کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہونے کا خوف. خود میں ایک بات یعنی ایک خاتون سے جو دادی ہیں ان سے واقف ہوں کہ خاندان میں کسی بھی جگہ اگر کسی لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو خبر سن کے بے ہوش ہو جاتی ہیں. اچھا, اب دیکھیے لڑکی کی خبر سن کر بری بری شکلیں بنانا یہ مشرکین کا عمل ہے. سورہ نحل کی 59 والی آیت جا کر پڑھیں کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے, جبکہ روایت دیکھیے قرآن کی آیت میں خوشخبری ہے, اذا بشرا یعنی خوشخبری دی جاتی, تو مارے رنج کے اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے, بس خون کا گھونٹ سا پی کر رہ جاتا ہے, لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے, سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. سورہ نحل. تو یہ بری بری شکلیں بنانا لوگوں کے. اچھا, ریئیکشنز اگر آپ دیکھیں دو بالکل ہے کہ ایک کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, ایک کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی, تو کس طرح کا لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں بیٹے کی پیدائش پر, اور بیٹی وہ کہنا کہ بیٹا تمہیں اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے, ادھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے اللہ نے بیٹی دی ہے, کاش نہ ہوئی ہوتی. اور اس طریقے سے ایک سوگ کا ایک سما جو ہے وہاں پر ہو جاتا ہے. لڑکے کا باپ سن کر بہت خوش ہوتا ہے کہ میں لڑکے کا باپ ہو گیا ہوں, چاہے وہ مستقبل میں اس کو جو ہے وہ لات مار کے نکالنے والا ہو. تو لوگوں کو آپ دیکھیں کیسا خوش ہو رہے ہوتے ہیں, پیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں, چہرے جو ہے فخر سے دمک رہا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو لڑکی کے باپ کا چہرہ ہے وہ سیاہ پڑا ہوتا ہے, بیوی کو بھی کوئی خاص توجہ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا, بیزاری اس کے آیا ہوتی ہے, لوگوں کی مبارکبادیں میں اس کو تعزیت محسوس ہو رہی ہوتی. لوگ اس کا دل بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, احادیث سنا رہے ہوتے ہیں, دیکھو بیٹا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, بیٹے نعمت ہوتے ہیں, نعمت کا حساب ہوگا, رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اس کا دل بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی با تکلف کہہ دیتا ہے کہ نہیں نہیں میری بیٹی بھی میری بیٹے ہی کی طرح ہے. گویا بیٹے کی برتری کا ایک عنصر اس کے دماغ میں بھی پہلے سے موجود ہے کہ انہیں بیٹوں کا درجہ دے کر بلند کرنا چاہتا ہے بیٹی کو ایک لحاظ سے. وہی کیوں نہیں کہتا کہ نہیں میری بیٹی میرے لیے باعث افتخار ہے. تو سورہ نحل میں دیکھیے اسی انداز فکر کو بتایا گیا کہ چہرہ اس کا غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے, دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے کس طرح سے اس خبر کو اپنے قوم سے چھپا لے کسی طرح سے. تو دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہیں, باقاعدہ وہ مشرکین کا مکی کے اندر باقاعدہ مقبرۃ الشبیکہ کے نام سے پورا قبرستان ہے, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں کیا, کیونکہ جو کنسٹرکشن وہاں پر ہو رہی ہے اس میں کہیں ختم نہ کر دیا گیا ہو. اس کے اندر یہ وہ ہے کہ جہاں پر زندہ دفن کرتے تھے بیٹیوں کو, وہ آج تک وہ قبرستان جو ہے وہاں پر موجود ہے. اور بیٹی اگر مثلا بڑی بھی ہو جاتی تو بعد میں بھی اس کو مار دیا کرتے تھے. تو بہرحال پیغمبر فرماتے دیکھو لڑکیوں کے سلسلے میں کبھی کراہیت و نفرت کا اظہار نہ کرنا, میں خود ایک لڑکی کا باپ ہوں. ایسے ہی ایک دفعہ تو بہرحال یہ بھی پیغمبر نے فرمایا وہ عورت جس کی سب سے پہلی اولاد لڑکی ہو وہ مبارک ہے وہ عورت, خوش قسمتی اس کی سمجھی جاتی ہے. اور یہاں پہلی دفعہ سے اس کو ایک سٹریس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ کہیں بیٹی نہ ہو جائے. ایک ایسے ہی شخص ایک دفعہ آ گیا تھا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. غم اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں پروردگار اختیار دے کہ فیصلہ تم کرو کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو تم خود فیصلہ کرو گے یا اللہ سے فیصلہ کرواؤ گے؟
اس نے کہا یقیناً پروردگار عالم مصلحتوں سے بندوں کی زیادہ واقف ہے، اللہ سے فیصلہ کرواؤں گا۔ تو کہا کہ پروردگار نے پھر تمہاری مصلحت اس میں سمجھی کہ تمہیں بیٹی عطا کرے، تو اس طرح کے تاثرات تمہارے چہرے کے اوپر کیوں ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی تو اس طرح کا؟ جو موسیٰ و خضر کا واقعہ قرآن میں آپ نہیں پڑھتی ہیں، جس میں خضر نے بچے کو قتل کر دیا تھا، خدا نے اس قتل ہونے والے لڑکے کے بدلے میں اس شخص کو ایسی، امام نے فرمایا کہ اس کو ایک ایسی بیٹی عطا کی تھی کہ جس کی نسل سے 70 انبیاء کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور قرآن کی جو سورہ کہف کی جو باقاعدہ آیت ہے اس میں طرف اشارہ بھی ہے کہ پروردگار نے ان کو ایک ایسا بدل عطا فرمایا تھا کہ جو لطف و کرم میں اور مہربانی میں اس لڑکے سے بھی بہت زیادہ تھا۔ تو بہرحال خواتین دیکھیں خود ایسے اقدامات کریں، برین واش کریں خواتین کا کہ وہ لڑکی کی بچہ ان کو احادیث سنائیں کہ لڑکی کی پیدائش دیکھیں کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ روایت کے اندر کیسا ذکر پیغمبر نے کیا ہے کہ کتنی اچھی ہوتی ہیں لڑکیاں، مہربان، نرم مزاج، مددگار، کاموں کے لیے تیار، انسانوں کی انیس، بابرکت اور پاکیزگی کو دوست رکھنے والی۔ یہ پیغمبر نے جملے استعمال کیے ہیں لڑکیوں کے لیے، اور کہا کہ جس کے ہاں بیٹی ہو اس کو خوب ادب اور اخلاق سکھائے تو اور تعلیم دینے کی بھی کوشش کرے، اسے آرام و آسائش مہیا کرے تو بیٹی اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ لوگوں کو جب احادیث پتہ ہوں گی بیٹی کے متعلق، اور کہ جو بھی شخص 2 یا 3 لڑکیوں کی سرپرستی کرے گا بہشت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ جو لڑکی رکھتا ہے اللہ کی نصرت اور برکت اور اس کی بخشش اس شخص کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس شخص کی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اسے 1000 حج کا، 1000 جہاد کا اور 1000 قربانی اور ہزاروں مہمانوں کی مہمان نوازی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور شب معراج پیغمبر سے پروردگار نے فرمایا تھا کہ اے محمد لڑکیاں رکھنے والوں سے کہہ دو کہ نونہالوں کے بارے میں غمگین اور دل تنگ نہ ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا اور میں ہی انہیں روزی دوں گا۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، یہی وجہ ہے کہ شہزادی کے ہاں جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، لیکن لوگ صرف بیٹوں کی پیدائش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ خاندان اہل بیت میں بیٹوں کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی ہیں، ابھی آگے آئے گا تذکرہ، اور بیٹیوں کے لیے بھی دعائیں مانگی گئی ہیں کہ جب شہزادی کے ہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے تو حضرت زہرا نے حضرت امیر سے فرمایا تھا ابو الحسن آپ کو مبارک ہو، پروردگار نے آپ کی دعا سن لی۔ مولا نے دیکھیے حضرت عباس جیسے بیٹے کے لیے بھی دعا کی تھی، مگر وہ حضرت زینب کی پیدائش سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ بیٹی کے لیے بھی دعا کی۔ دیکھیے ویسے تو زینب عبرانی زبان کا لفظ ہے، ویسے تو پاکیزگی کے معنوں میں بھی ہے، اور ایک پھلدار اور خوشبودار درخت کو بھی جو ہے زینب کہا جاتا ہے، لیکن اصلاً عبرانی زبان کا ہے۔ عربی میں زین اب یعنی باپ کی زینت، یعنی جب نام رکھنے کی باری آئی تھی تو کہا کہ اے ابو الحسن آپ نام تجویز کیجیے۔ کہا کہ نہیں، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے تجویز کر سکتا ہوں نام؟ اور پھر جب رسول اللہ کے پاس یہ معاملہ گیا تو کہا کہ پروردگار عالم کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے تجویز کر سکتا ہوں؟ اور پھر پروردگار کی طرف سے زینب نام عطا ہوا تھا۔ اور پیغمبر نے کہا تھا یہ زینب ہے، زینب ہے، زینب ہے 3 دفعہ کا، اور یہ نام پروردگار عالم نے منتخب کیا، اور زینب کا مرتبہ اور درجہ حضرت خدیجہ کے درجے کے برابر ہے۔ یہ پیغمبر کے جملے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے بیٹیوں کے لیے دعا کے حوالے سے امام حسین نے حضرت سکینہ جیسی بیٹی کے لیے بھی دعا کی، اور روایتوں میں کہ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت ابراہیم نے بھی بیٹی کے لیے دعا کی، کہ امام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خدا سے بیٹی کے لیے دعا کی تاکہ ان کے مرنے کے بعد گریا و نالا کرے۔ یعنی انبیاء کی اور معصومین کی سیرت میں بیٹی کے لیے دعائیں ہیں الگ سے۔ تو ماں کو اس خوف سے نجات دلانی چاہیے کہ کہیں بیٹی پیدا نہ ہو جائے، بیٹی پیدا نہ ہو جائے، ورنہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اس مشرکانہ خوف کو اپنے اندر لے کر پیدا ہوگا، کہ جو یہ تو مشرکوں کا خوف تھا نا، یہ خوف لے کر اپنے اندر پیدا ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے خوف، اس کے اندر ایک ساس کا خوف بھی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب واقعی ساس اس طرح کی خونخوار ہو جائیں۔ مقصد یہ کہ یعنی افراط و تفریط دونوں طرف ہوتی ہے، ساسیں کہیں گی کہ بہو بھی اس طرح سے، یعنی آپ کو بتانے کے لیے
تو یہ بھی جتنی زیادہ اپنی ساس سے خوفزدہ ہوگی، یہ اثرات اس حاملہ عورت کے بچے کے اوپر بھی منتقل ہوں گے. تو بالکل ایک پیسفل ماحول جس میں گھر میں لوگ دوسروں کا احترام کریں لیکن خوفزدہ نہ ہوں، ورنہ یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ اپنے اندر خوف لے کر پیدا ہوگا اور یہ بزدل ہوگا. اور ایک اور کوشش کریں بچوں کی تربیت میں، آگے بھی چل کر یہ بات آئے گی، اور دوران حمل بھی اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور وہ ہے ہارر فلمیں اور ڈرامے یہ نہیں دیکھنے چاہیے. کبھی بھی اس کو اللہ بابے سے نہیں ڈرانا چاہیے، کبھی اس کو اندھیرے سے نہیں ڈرانا چاہیے، کبھی اس کو مثلا ہم تو براہ راست سے وہ ہوتے ہیں نا متاثر ہوتے ہیں، انجیکشن سے نہیں ڈرانا چاہیے. اتنا ڈرتے ہیں کہ صرف کلینک میں آتے دیکھ کر ڈاکٹر کی شکل دیکھتے رونا شروع کر دیتا ہے بچہ، اتنا خوفزدہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ڈراؤنی کہانی یا ایک کوئی ڈراؤنا منظر اس کو بزدل اور ڈرپوک بنا دے بچے کو ہمیشہ کے لیے. اسی طریقے سے دیکھیے اندھیرے میں یا مرے ہوئے شخص کا جو خوف ہے یہ ایک غیر عقلی خوف ہے. آپ قسم کھا کے کہہ سکتی ہیں کہ یہ مردہ جو ہے ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتا، لیکن یہاں پر جا کر دیکھیے کوئی خواتین میں کوئی ملتی نہیں جو غسل خانے میں جا کر جو ہے وہ ہیلپ کر سکے اور غسالہ کی کوئی مدد کر سکے. عورتیں اتنی خوفزدہ ہوتی. تو یہ خوف کہاں ہے؟ یہ بچپن سے منتقل ہوتا آ رہا ہے کہ ڈرائے گیا اندھیرے سے، مردے سے، انجیکشن سے، اللہ بابے سے اور تمام چیزوں سے اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوف ڈیولپ ہو گیا. اس کے مقابلے میں یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہت سارے احکامات ہیں. مکروہ ہے کہ میت کو تنہا چھوڑا جائے. تو اب اگر کسی کی تدفین کسی وجہ سے اگلے دن ہونی ہے تو اب اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھوا کے لوگ گھروں میں چلے جاتے ہیں کہ تدفین کل ہوگی، اور اس کو پوری رات وہ مردہ اکیلا رہتا ہے. تو بہرحال یہ مکروہ ہے. لوگ چاہے اپنی باریاں لگائیں، ڈیوٹیاں لگائیں اور میت کو کسی وقت اکیلا نہ چھوڑیں کیونکہ وہ وحشت محسوس کرتی. اسی طریقے سے بہرحال انجیکشن سے ڈرانا اور بچہ جو ہے اس کو دیکھتے ہی ڈاکٹر کو رونا شروع کر دیا، یہ بھی ایک طرح کے خوف ہیں سارے جو کہ ماں کے شکم سے بچہ ایک لحاظ سے ان خوفوں کو لے کر آ رہا ہے. اگر جن علاقوں کے اندر اس طرح کے خوف نہیں دلائے گئے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ چائنا میں ایکیوپنکچر کا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، بچے وہ یہ جو ہے ایک چھوٹی معمولی سے سرنج سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہاں اتنی ساری نیڈلز لگائے ہوئے ہیں، بچے لیٹے ہوتے ہیں اور اپنا ٹریٹمنٹ مثلا کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوتا ہے ان کو ذرا سا کوئی بچہ روتا نہیں نظر آتا وہاں پر، کیونکہ وہاں پر کسی نے ان کو ڈرنا سکھایا نہیں ہے. اس سے یہ ڈر اور خوف اصل میں سکھائے جاتے ہیں والدین کی طرف سے، غیر عقلی ہیں. تو اس قسم کے نفسیاتی اثرات والدین سے بچے میں منتقل ہوتے ہیں. اب یہ بچہ کبھی بھی شجاع نہیں بنے گا. دیکھیے بچوں کے اس لحاظ سے بھی شجاعت ایک الگ سے ایک بہت سی، ابھی آگے چل کر ہم وہ اعمال بتائیں گے جس سے بچہ شجاع بنے. بچے کے اندر ایک بہادری کا ایک جذبہ جو ہے ہو اور وہ نظر آنا چاہیے. یعنی جب وہ اعمال انجام دیں گے تو بچہ آگے چل کر شجاع بنے گا. اچھا شجاعت جو ہے خود ایک ایسی صفت ہے، عورت اور مرد دونوں کے لحاظ سے. یہاں بے باک لڑکیوں کو عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ بڑی بولڈ اور اس قسم کی ہے، نہیں، یہ اس کو شجاعت نہیں کہتے، وہ تو ایک بے باکی ایک الگ چیز ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ایک تصور کریں اس عورت کا جسے سارا خاندان مارا جا چکا ہو، اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے سر نوکے نیزہ کے اوپر بلند ہو، خود جن بازاروں سے گزر رہی ہو ان تمام جگہوں کے اوپر جو اس کو پتھر مارے جا رہے ہوں، گرم پانی پھینکا جا رہا ہو اس کے اوپر، اور اس کے بعد جب وہ دربار میں آئے تو انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ دے. اس موقع پر تو بھوک، پیاس، مصیبتیں، پریشانیاں، آلام، اس کے نتیجے میں تو اس کی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے تھی، لیکن ایسی شجاعت اس کے اندر موجود تھی کہ ایسے فصیح و بلیغ خطبے زینب و ام کلثوم کے وہ سب درباروں میں آپ کے علم میں ہے کہ کس انداز سے وہ اتنے فصیح و بلیغ خطبے انہوں نے دیے ہیں. تو اچھا اب آ جائیے، حاملہ ہر ماہ کے اعتبار سے کچھ اہم اعمال انجام دے گی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. ایک چارٹ کی صورت میں انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ وقت اگر نکل گیا اس کا، وہ پھر بہت کوشش کے بعد بھی اس کو واپس نہیں لا سکے گی. اس موقع پر اس کو جو اعمال انجام دے لینے چاہیے، وہ ٹائم مشین میں بیٹھ کے پیچھے نہیں جا سکتی، وہ وقت نکل جائے گا. تو اس کو پہلے سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے کہ پلاسٹر کے فوراً بعد اگر پانی نہ دیا جائے اور پھر 6 مہینے بعد لا کے پانی دیں تو کبھی بھی وہ عمارت مضبوط نہیں بن سکتی. صحیح وقت پر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں سے ان تمام اعمال کا تذکرہ کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب الزمان اللجل